السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایم راحت کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے روٹی، کپڑا اور مکان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نواب ہدایت پور کے انتقال کے بعد بیگم جہاں آرا ہدایت پور نے جس فراست اور ہوشیاری سے نواب صاحب کی عزت سنبھالی تھی وہ ضرب المثل تھی۔ جاننے والے جانتے تھے کہ بیگم جہاں آرا شاخ گل کی مانند تھیں، وہ چھوئی موئی کا درخت کہلاتی تھیں۔ چشم فلک نے بھی مشکل ہی سے ان کے پیکر کی زیارت کی ہوگی۔ 70 پردوں میں رہتی تھیں، خاندانی طور پر پردہ نشیں تھیں۔ ان کے خاندان میں پردے کے بارے میں طرح طرح کی روایات مشہور تھیں۔ سنا یہ گیا تھا کہ بیگم جہاں آرا کی خالہ کی جب شادی ہوئی تو نواب صاحب کے دوستوں نے تعجب سے پوچھا، کیا بڑے نواب صاحب کی کوئی بیٹی بھی ہیں؟ اس پر پتہ چلا کہ ہاں بیٹی ہیں، محل میں ہی پیدا ہوئیں، محل میں ہی پروان چڑھیں اور اپنی 17 سالہ زندگی میں پہلی بار محل سے باہر قدم نکال رہی ہیں۔ بیگم جہاں آرا ہدایت پور ایسے خاندان کی فرد تھیں۔ نواب آف ہدایت پور کے محل میں آنے کے بعد بھی انہوں نے پردہ نشینی کی روایات قائم رکھیں اور ایک طویل عرصے تک کوئی بھی انہیں نہ دیکھ سکا سوائے ان چند افراد کے جو نواب آف ہدایت پور کے عزیز و اقارب تھے۔ گو دور بدل چکا تھا، لیکن نواب صاحب نے چہیتی بیگم کے طور طریقے اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کی کوشش نہ کی اور انہیں اسی شکل میں رہنے دیا۔ پھر جب نواب ہدایت پور کا انتقال ہوا تو جاننے والوں نے دل میں سوچا کہ اب مشکلات کا ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ بیگم صاحبہ اس دنیا کی عورت نہیں تھیں جس میں سانس لے رہی تھیں۔ لیکن ان رشتہ داروں نے بھی دیکھ لیا کہ بیگم صاحبہ سفید چادر اوڑھے منظر عام پر آئیں اور انہوں نے نواب صاحب کے تمام کارندوں کو جمع کر کے نئی ہدایات جاری کیں۔ لوگ اشش کرتے رہ گئے تھے، پردے سے برآمد ہونے والی یہ خاتون اس قدر عقل مند اور زیرک ہوں گی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بیگم صاحبہ نے وقت کی ضرورت کو تسلیم کیا اور سمن آرا ہدایت پور کو بھی پردے سے بے نیاز کر دیا۔ محل کے طور طریقے بدل گئے اور تمام کارندے جو اس خیال سے مسرت سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ پردے کی بو بھلا انہیں ان کی منمانیوں سے کیسے روک سکیں گی، اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ ان کے ارادوں پر اوس پڑ گئی تھی، ان کی تمام خوش فہمیاں رفع ہو گئی تھیں۔ پتہ یہ چلا کہ بیگم صاحبہ نے کسی اسکول یا یونیورسٹی سے تو تعلیم نہیں حاصل کی تھی، گھریلو طور پر انہیں دنیا کی تمام امور کی تعلیم دے دی گئی تھی، اور یہ تعلیم اس وقت اس طرح کام آئی کہ کسی کو بھی دم مارنے کی مجال نہ ہوئی۔ یوں بدلتے ہوئے حالات پر بیگم جہاں آرا ہدایت پور نے اس طرح قابو پا لیا کہ صورتحال بالکل ہی مختلف ہو گئی۔ ریاستوں کا تو خیر اب کوئی وجود ہی نہیں تھا، لیکن نواب ہدایت پور کے کاروباری معاملات اس قدر کشادہ تھے کہ ان کے لیے ایک شدید نگران کی ضرورت تھی۔ یوں تو ہر طرح کے ہر کارندے اور نمائندے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، لیکن بیگم صاحب خود بھی کاروباری دورے کرتی رہتی تھیں اور اپنے کاروباری امور کا بنظر غائب جائزہ لیتی رہتی تھیں۔ ان دنوں وہ اسی سلسلے میں یورپ کے مختلف ممالک کا دورہ کر رہی تھیں اور آج کل لندن میں مقیم تھیں۔ ہدایت پور کے معاملات سے انہیں بالکل تشویش نہیں تھی، کیونکہ وہاں سارا حساب کتاب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا اور ان کے اپنے وفادار آدمی کام کر رہے تھے۔ چنانچہ لندن کی حسین فضاؤں میں آج کل ان کا وقت گزر رہا تھا۔ چند ضروری کام باقی رہ گئے تھے جن کا اختتام بالکل قریب تھا۔ اس شام وہ ایک بھری پوری سڑک سے گزر رہی تھیں کہ دفتن سیاہ رنگ کی ایک کار ان کے قریب آ کر رکی۔ کار اس طرح قریب آ کر رکی تھی کہ بیگم صاحبہ کو ٹھٹکنا پڑا۔ تب اس کا پچھلا دروازہ کھول کر ایک معمر شخص باہر نکلا۔ فرنچ کٹ داڑھی، انتہائی خوبصورت فریم کا چشمہ، بلند و بالا قد کا مالک، بالوں میں جگہ جگہ سفیدی عمر کی غمازی کرتی ہوئی وہ اتر کر سامنے آیا اور لکھنوی انداز میں انہوں نے بیگم صاحبہ کو سلام کیا۔ بیگم جہاں آرا ہدایت پور حیران کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی تھیں۔ پھر اس شخص نے کہا،
میرا خیال ہے کہ آپ مجھے پہچانی نہیں بھابھی، اپنے فاروق کو نہیں پہچانی؟ فاروق؟ بیگم صاحبہ نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ ہاں بھابھی، آپ بالکل وہی ہیں، لیکن فاروق بہت بدل گیا ہے۔ اور کیوں نہ بدل جاتا؟ 22-23 سال کے بعد میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ یقین کیجئے، اگر آپ بالکل ویسی نہ ہوتی تو میں آپ کو کبھی نہیں پہچان سکتا تھا، لیکن عمر نے بس تھوڑا سا اضافہ کیا ہے آپ کی شکل و صورت میں، ورنہ آپ جو کی تو ہیں۔ مگر محترم، میں پہچان نہیں سکی آپ کو، بیگم جہاں نے متحیرانہ لہجے میں کہا۔ بھابھی، میرا نام فروخ لطیف ہے، شاید اگر آپ اپنے ذہن کو ماضی میں لے جائیں تو میں آپ کو یاد آ جاؤں۔ فروخ لطیف، وہ جو جنوبی افریقہ سے آپ کے پاس پہنچا تھا اور نواب صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ بیگم، آپ نے ساری عمر پردہ کیا، لیکن میرا ایک ایسا جگری دوست ہے جسے اگر آپ پردہ نہیں کریں گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ اور نواب صاحب کی خواہش پر آپ شرماتی لجاتی میرے سامنے آ گئی تھیں۔ فروخ لطیف نے انتہائی مہذب اور شائستہ لہجے میں کہا۔ بیگم صاحبہ کے ذہن میں ماضی کی بجلیاں کوند اٹھیں۔ ایک خوبصورت سا لمبے سے قد کا نوجوان، شریر آنکھوں والا، چہرے پر بچوں جیسی مسکراہٹ اور معصومیت، جسے دیکھ کر خود بخود اس پر پیار آ جائے۔ نواب ہدایت پور نے اس نوجوان کو اپنے کمرہ خاص میں بٹھا کر ان سے اندر آنے کی درخواست کی تھی، اور یہی الفاظ کہے تھے جو اس وقت فروخ لطیف نے ادا کیے تھے۔ شوہر کا حکم تھا، شوہر کی خواہش تھی، وہ بھلا کیسے ٹال سکتی تھیں؟ چنانچہ نگاہیں جھکائے اس کے قریب آ گئی تھی، لیکن یہ نگاہیں زیادہ دیر تک جھکی نہ رہ سکیں۔ فروخ لطیف کے شگفتہ جملوں اور پرتہذیب مذاق نے بیگم صاحبہ کو بے حد متاثر کیا تھا۔ دفعتاً ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے فروخ میاں، میں پہچان گئی آپ کو۔ خدا کا شکر ہے بھابھی، اگر پہچان گئی ہیں تو براہ کرم آپ گاڑی میں تشریف رکھیے اور میرے گھر چلیے۔ کچھ دیر آپ کے ساتھ رہ کر دل کو مسرت نصیب ہوگی۔ مگر میری گاڑی؟ ڈرائیور سے کہیے کہ وہ میرے ساتھ ساتھ آ جائے، فروخ لطیف نے کہا، اور پھر جلدی سے بولا، اسے کہیے کہ واپس چلا جائے، میں آپ کو آپ کی قیامگاہ تک پہنچا دوں گا۔ فروخ لطیف کی پیشکش بیگم جہاں آرا ہدایت پور ٹھکرا نہ سکیں۔ ویسے بھی بے حد پر اعتماد خاتون تھیں، اور اب تو دنیا سے اس طرح ڈیل کرنے کی عادی ہو گئی تھیں کہ کسی قسم کا کوئی حجاب ہی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے ہوئے ڈرائیور کو بلایا اور اسے ہدایت کی کہ وہ واپس چلا جائے۔ پھر وہ فروخ لطیف کی شاندار کار میں آ بیٹھیں اور فروخ لطیف کے ڈرائیور نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ فروخ لطیف کی رہائش گاہ بہت زیادہ کشادہ اور عالی شان تو نہیں تھی، لیکن صاف ستھری اور خوبصورت تھی۔ اس نے اپنے خوبصورت ڈرائنگ روم میں بیگم جہاں آرا ہدایت پور کو بٹھاتے ہوئے کہا، ابھی 2 ماہ پہلے مجھے اطلاع ملی تھی کہ میرے بھائی نواب ہدایت پور اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ بدنصیبی میری یہ ہے کہ میں آپ کے پاس تعزیت کو بھی پہنچ نہ سکا، لیکن یقین فرمائیے، ذہن کے گوشوں میں یہ بات ضرور تھی کہ اب جب وطن جا رہا ہوں تو سب سے پہلے تعزیت کے لیے آپ کے پاس پہنچوں گا۔ کیوں؟ 2 ماہ پہلے کیوں؟ اس سے پہلے تمہیں ان کی موت کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا؟ اب تو اسے طویل عرصہ گزر چکا ہے، تم کہاں تھے؟ جیل میں، فروخ لطیف نے گہری سانس لے کر کہا۔ اس کے چہرے پر غم و اندوہ کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ بیگم صاحبہ نے چونک کر اسے دیکھا اور تعجب سے بولی، جیل میں؟ کیوں؟ لمبی کہانی ہے بھابھی، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ کچھ نہیں، بس تمہیں اپنے دیور کے روپ میں دیکھا تھا، انہوں نے تمہارے لیے ایسے الفاظ کہے تھے، اس لیے تم قابل احترام ہو۔ میرے لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر بیٹھوں گی، مجھے بتاؤ کہ کیا واقعات پیش آئے تھے تمہیں؟ بھابھی، تھوڑی دیر نہیں، میں آپ کو 1-2 دن اپنے گھر سے جانے نہیں دوں گا۔ یہ ممکن نہیں ہے فروخ میاں، میری معذرت قبول کرو، بیگم جہاں آرا ہدایت پور نے کہا۔ پھر کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھ کر بولی، ویسے میرے پاس ابھی کافی وقت ہے، تم اگر چاہو تو رات کا کھانا
میں تمہارے ساتھ کھا سکتی ہوں۔ مجھے بے حد مسرت ہوگی۔ فروخ لطیف نے بیل بجا کر ملازم سے کوئی مشروب لانے کے لیے کہا اور اسے رات کے کھانے کے بارے میں کچھ ہدایات بھی دے دیں۔ بیگم جہاں ہدایت پور اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ پھر انہوں نے کہا، تمہارے گھر میں کوئی اور نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ تم نے شادی وادی نہیں کی؟ اس وقت تک تو شاید تم نے نہیں کی تھی شادی۔ جی ہاں بھابھی، میں نے اس وقت شادی نہیں کی تھی، لیکن بعد میں کر لی تھی۔ اور اس کے بعد فروخ لطیف کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں بولو، اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا آپ میری کہانی سننا پسند کریں گی؟ کیوں نہیں بھائی، کیوں نہیں؟ میری اپنی کہانی تو مختصر ہے۔ نواب صاحب داغ مبارکت دے گئے اور میں نے پردہ چھوڑ دیا، منظر عام پر آئی، کیونکہ یہ میرے لیے بے حد ضروری تھا۔ اپنی بچی کی پرورش کے لیے، صحیح نگہداشت کے لیے میرا میدان میں آنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ چنانچہ اب جو کچھ ہوں تمہارے سامنے ہوں اور تمہاری کہانی سننا چاہتی ہوں۔ تو سنیے بھابھی، یہ آپ سے ملاقات کے تقریباً 3 یا 4 سال کے بعد کی بات ہے۔ اس دوران نواب صاحب سے میری خط و کتابت ہوتی رہتی تھی، 1-2 بار ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ میرا یہ چھوٹا سا گھر اس وقت بھی اتنا ہی مختصر اور اتنا ہی محدود تھا۔ میں اس سلسلے میں زیادہ کر و فر کا عادی نہیں ہوں۔ چھوٹا موٹا کاروبار چل رہا تھا کہ میری زندگی میں ایک بھونچال آ گیا۔ وطن سے کچھ ایسے ملازمین جو ہمارے لیے خاندانی حیثیت رکھتے تھے میرے ساتھ آ گئے تھے۔ یہاں مجھے ان کی ضرورت تھی، کیونکہ مقامی ملازمین میری اپنی عادات سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ ان میں ایک شخص مہتاب خان تھا۔ مہتاب خان اپنی ایک بہن کے ساتھ یہاں میرے پاس آ گیا تھا۔ اس کا پورا خاندان وہیں وطن میں تھا۔ مہتاب خان کو اپنی یہ بہن بہت عزیز تھی۔ لڑکی کی عمر 16-17 سال سے زیادہ نہیں تھی، بے پناہ خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ کسی بھی صورت میں مہتاب خان جیسے آدمی کی بہن نہیں معلوم ہوتی تھی۔ شگفتہ صورت، شگفتہ مزاج اور بھولی بھالی۔ بھابھی میں اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، حالانکہ وہ میری ملازمہ تھی، میرے ایک ادنیٰ سے ملازم کی بہن۔ میں بھابھی آپ سے زیادہ کھلے الفاظ میں گفتگو نہیں کر سکوں گا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ نوشابہ میری زندگی میں داخل ہو گئی۔ میں مہتاب خان سے کچھ کہنے کی جرات نہ کر سکا، کیونکہ وہ ذرا غصہ ور طبیعت کا مالک تھا، اور کچھ ایسی باتیں میں اس کی زبان سے سن چکا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بہت ہی باعزت اور خوددار قسم کا آدمی ہے۔ اگر میں نے اس کی بہن کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ ایک دولت مند کی ہوس پرستی ہے۔ اس سے زیادہ وہ اس بات کو اہمیت نہیں دے گا۔ لیکن نوشابہ کو چھوڑنا بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ ایک دن میں نے مہتاب خان کو کسی کام سے بھیجا اور چوری چھپے قاضی کو بلوا کر نوشابہ کے ساتھ نکاح پڑھوا لیا۔ ہم نے اپنی شادی کو پوشیدہ رکھا تھا۔ دراصل جرات ہی نہیں ہو رہی تھی کہ مہتاب خان کو اس بارے میں کچھ بتایا جائے کہ نوشابہ میری بیوی بن چکی تھی، لیکن ملازماؤں کی طرح گھر میں ہی رہتی تھی۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا، اور میں اس قسم کی ترکیبیں سوچ رہا تھا جن کے ذریعے مہتاب خان کو اصل صورتحال بتائی جائے۔ ویسے بھی مہتاب خان خطرناک قسم کا آدمی تھا۔ گو میرے سلسلے میں تو وہ بہت ہی مخلص تھا، لیکن کئی بار میں اس کے جھگڑے دیکھ چکا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے انگریز غنڈوں کی اس بری طرح پٹائی کی تھی کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ 5 آدمی تھے وہ، لیکن مہتاب خان نے مار مار کر ان کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ بعد کے معاملات مجھے سنبھالنے پڑے تھے۔ بہرطور وہ انتہائی غصہ ور اور خطرناک قسم کا آدمی تھا، اس لیے بعض اوقات مجھے پریشانی ہو جاتی تھی۔ میں یہ جرات نہیں کر سکا۔ کوئی ایسی ترکیب میری سمجھ میں بھی نہ آ سکی جس کے ذریعے میں مہتاب خان کو اپنے اس سلسلے کے بارے میں کچھ بتا سکتا۔ لیکن تقدیر نے ایک اور گل کھلایا۔ نوشابہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ مہتاب خان کو مجھ پر اور اپنی بہن پر اعتبار تھا، اس لیے اس نے کبھی غور بھی نہ کیا کہ اس کے بہن کی کیا حالت ہے۔ ہاں، جب نوشابہ نے بچے کو جنم دیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ساری رات وہ ایک جگہ ایک کونے میں سمٹا کھڑا رہا تھا۔ نوشابہ ماں بن گئی اور میں مہتاب کا غضب
جوش میں آ گیا۔ اس نے رائفل اٹھائی اور نوشابہ کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میری نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اب اس کا موقع نہیں تھا کہ میں تکلف کرتا یا پرہیز کرتا۔ میں اس کے سامنے آ گیا تو اس نے بڑی لجاجت سے کہا، صاحب میرا راستہ نہ روکو، میں جانتا ہوں کہ میری بہن بے قصور بھولی ہے، اسے کسی مردود نے بہکایا ہے، لیکن وہ کیوں بہکی؟ اس لیے میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اس کا خاتمہ کر دوں۔ اس کے بعد میں اس شخص کو دیکھوں گا جو اس کی بربادی کا باعث بنا ہے۔ بمشکل تمام میری زبان کھل سکی۔ میں نے مہتاب خان کو بتایا کہ یہ بچہ میرا ہے، اور وہ بوکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اس نے خونی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا، تو وہ تم ہو صاحب؟ تم نے ہزاروں میل دور ہمیں بلا کر ہماری عزت لوٹی ہے۔ تم نے بہت برا کیا ہے صاحب، بہت برا کیا ہے۔ سنو تو مہتاب خان، بات تو سنو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ مت بتاؤ صاحب، مت بتاؤ، بس ہم کچھ اور نہیں سنیں گے۔ وہ واپس لوٹ گیا۔ میری انتہائی کوشش کے باوجود اس نے میری پوری بات نہیں سنی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اب اس کا رد عمل کیا ہوگا، لیکن اس خطرناک آدمی کی طرف سے میں بہت پریشان تھا۔ پھر ایک رات وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ میں نے گولی چلنے کی آواز سنی۔ نوشابہ کی پیشانی کے چیتھڑے اڑ گئے تھے۔ یقیناً اسے مہتاب خان نے ہلاک کیا تھا، لیکن میرے فرشتے بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ مہتاب خان ایک معمولی سا آدمی اتنا سازشی ذہن رکھتا ہے۔ جب میں اس جگہ پہنچا جہاں نوشابہ کی لاش پڑی ہوئی تھی تو مہتاب خان ایک گوشے سے نکل آیا۔ اس نے وہ پستول میرے ہاتھ میں تھما دیا جس سے گولی چلائی گئی تھی، اور اس کے بعد اس نے مجھے پستول سمیت دبوچ کر شور مچا دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسی سازش کرے گا میرے خلاف۔ مجھے گرفتار کر لیا گیا، اور جب مقدمہ چلا تو مہتاب خان نے اپنے سازشی ذہن سے کچھ اس طرح کے منصوبے تیار کر لیے کہ میں کسی طور اپنی گلو خلاصی نہیں کرا سکا۔ اس نے عدالت میں بیان دیا کہ میں اس کا مالک ہوں۔ بارہا میں نے اس کی بہن پر ڈورے ڈالے۔ اس کی بہن نے اپنے بھائی کو بتایا کہ میں اس پر بری نگاہ رکھتا ہوں، لیکن مہتاب خان مجھے سمجھاتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اسے دھوکہ دیا، جس کے نتیجے میں وہ ایک بچے کی ماں بن گئی۔ ان پے در پے حالات نے میرا ذہن اس قدر خراب کر دیا تھا کہ میں اپنے بچاؤ کا کوئی بندوبست نہیں کر سکا۔ میری ذہنی کیفیت ہی جانی سی ہو گئی تھی۔ میں مہتاب خان کو جان سے مار دینا چاہتا تھا، اور ہوا بھی یہی۔ ایک بار میں نے بھری عدالت میں اس پر قاتلانہ حملہ کیا اور ایک انسپکٹر کا ریوالور چھین کر اس پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ مہتاب خان زخمی ہو گیا، لیکن مجھے مار مار کر ادمرا کر دیا گیا۔ اس طرح میرا مقدمہ سخت ہو گیا، مجھے خطرناک مجرم قرار دیا گیا اور 7 سال قید سخت کی سزا دے دی گئی۔ قید کی زندگی میں بھی مجھ پر ذہنی دورے پڑتے رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ نوشابہ مر چکی تھی، لیکن میرا بچہ زندہ تھا۔ مجھے بار بار اس کا خیال آتا تھا اور مجھ پر جنونی کیفیت طاری ہو جاتی۔ باہر کی دنیا سے میرا رابطہ بالکل ہی کٹ چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، مہتاب خان کس حال میں ہے اور میرا بچہ کہاں ہے۔ معلومات حاصل کرنے کی کوئی کوشش کارگر نہیں ہوئی تھی۔ میرا کوئی ملازم وغیرہ کبھی مجھ سے ملنے نہیں آتا تھا، لیکن پھر ایک دن میرا ایک ملازم مجھ سے ملنے آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ مہتاب خان بچے کو لے کر واپس وطن جا رہا ہے۔ مجھ پر ایک بار پھر جنون کا دورہ پڑ گیا اور میں نے جیل سے فرار ہونے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں جیل کے 2 محافظ میرے ہاتھوں شدید زخمی ہو گئے۔ بعد میں ان میں سے ایک نے اسپتال جا کر دم توڑ دیا اور میرے اوپر ایک نیا مقدمہ قائم کر دیا گیا۔ میری قید سخت کر دی گئی اور اس نئے مقدمے کے تحت مجھے مزید 7 سال کی سزا سنا دی گئی۔ مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ایک باقاعدہ مجرم قرار دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں میرے ساتھ حادثات ہوتے رہے۔ میں نے جیل میں تقریباً 19 سال گزارے۔ 19 سال کے بعد مجھے جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ دنیا بدل چکی تھی، میرا کاروبار بند ہو گیا تھا، لیکن میرے اثاثے محفوظ تھے۔ بس میں نے انہیں سنبھالا۔ جذبات کا وہ بھوت اتر چکا تھا۔
ہر چند کی مجھے اپنے بچے کی یاد ستاتی تھی۔ نوشابہ جب بھی یاد آتی، اس کے ساتھ ہی مجھے اپنا بچہ بھی یاد آتا تھا۔ مہتاب خان سے مجھے شدید نفرت محسوس ہوتی تھی۔ بہرحال میرے دل میں انتقامی جذبے ابھرے، لیکن میں نے خود کو سنبھالے رکھا۔ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ضائع ہو چکا تھا۔ اب مزید حماقتیں کر کے زندگی کو تباہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ اب میں 3-4 سال سے اپنے کاروبار میں مصروف ہوں، لیکن دل میں یہی احساس چٹکیاں لیتا رہتا ہے۔ پتہ نہیں میرا بچہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، کس حال میں ہے، کہاں گیا۔ میں اس کے لیے سخت پریشان ہوں۔ میں نے مختلف ذرائع سے کوشش کی کہ مہتاب خان کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے، اور جس قدر معلومات مجھے حاصل ہوئیں، ان سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ وطن واپس چلا گیا تھا اور اب وہیں ہے۔ بچے کے بارے میں مجھے کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکیں۔ یہ حیرت انگیز بات ہے بھابھی صاحبہ کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ میں 1 آدھ ہفتے کے اندر وہاں جانے والا ہوں۔ فروخ لطیف کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اس کا گمبھیر چہرہ کچھ اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے میں وہی معصومیت، وہی وقار اب بھی باقی تھا جو بیگم جہاں ہدایت پور نے بہت پہلے دیکھا تھا۔ اس کی کہانی سے وہ بہت متاثر ہوئی تھیں۔ پھر انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، زندگی میں بعض لغزشیں ایسی ہوتی ہیں جس کا طویل نقصان بھگتنا پڑتا ہے۔ ہاں بھابھی، آپ اندازہ لگا لیجئے، میں نے اپنی زندگی کے 19 سال جیل میں گزارے ہیں، سخت ترین مشکلات میں گھر کر۔ میں برا آدمی نہیں تھا، لیکن جیل کی زندگی میں مجھے برا آدمی قرار دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ میری کوئی خرابی نہیں بلکہ میرا وہ جنون تھا جو میرے ذہن میں سمایا ہوا تھا۔ تم کب وہاں جا رہے ہو فروخ؟ بیگم جہاں ہدایت پور نے پوچھا۔ بس 1 ہفتے کے اندر اندر میں تمام تیاریاں مکمل کر چکا ہوں۔ کیا تمہیں علم ہو چکا ہے کہ مہتاب خان وہاں کس جگہ رہتا ہے؟ جی ہاں، اس کا تعلق جمال گڑھی نامی ایک بستی سے تھا۔ وہ یقیناً وہیں ہوگا۔ گو کہ صحیح شواہد تو نہیں مل سکے، لیکن اشارے یہی ملے ہیں کہ وہ جمال گڑھی میں موجود ہے اور زندہ ہے۔ اور تمہارا بچہ؟ اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہو سکا، لیکن میں وہاں پہنچ کر یہ تمام معلومات حاصل کر لوں گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ میں بھی 1 ہفتے کے اندر اندر واپس جا رہی ہوں۔ یوں کرو، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہارے کام کے سلسلے میں بھی مدد دے سکوں گی۔ بہت شکریہ بھابھی جان، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ بیگم جہاں ہدایت پور تھوڑی دیر تک وہیں رکی، رات کا کھانا ساتھ کھایا، اور اس کے بعد فروخ لطیف انہیں ان کے ہوٹل چھوڑ گیا۔ بیگم جہاں ہدایت پور فروخ لطیف کی کہانی سے بہت متاثر ہوئی تھیں۔ وہ ان کے شوہر کا چہیتا دوست تھا۔ اب یہ دوسری بات تھی کہ انتہائی طویل عرصہ گزر چکا تھا، اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ بیگم جہاں کو بھی اس کا خیال نہیں آیا تھا، بس کبھی ایسا کوئی موقع ہی نہیں آیا کہ جب فروخ لطیف ذہن میں آتا۔ بہر طور اب وہ اس کی مدد کا تہیہ کیے ہوئے تھیں۔ وطن واپس ہوتے ہوئے راستے میں انہوں نے فروخ لطیف سے اس کا پروگرام پوچھا تو اس نے کہا، وہاں مجھے آپ کا بہت بڑا سہارا ہوگا بھابھی صاحبہ، لیکن میں علل اعلان مہتاب خان تک نہیں پہنچوں گا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ وہ روپوش ہو جائے گا اور میرے بیٹے کو بھی کہیں چھپا دے گا۔ اس کے دل میں میرے لیے انتقام کا جذبہ ہے جسے وہ پورا کیے بغیر باز نہ آئے گا، بلکہ میری زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ بیگم جہاں ہدایت پور کو سوچنے لگیں، پھر دفعتاً چونک کر بولیں، ارے واہ، میں تو بھول ہی گئی تھی، تم فکر نہ کرو فروخ۔ یوں کرو کہ تم دارالحکومت اتر جانا، وہاں کسی ہوٹل میں قیام کرنا، میں تمہیں ایک ایسا پتہ بتا دوں گی اور ایسے لوگوں سے تمہاری ملاقات کرا دوں گی جو تمہارے لیے بہت کارآمد ہو سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ بات پہلے نہیں آئی تھی، ان سے بہتر آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کون ہے وہ؟ فروخ لطیف نے سوال کیا، اور بیگم جہاں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔
DDT لمیٹڈ۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز 3 افراد پر مشتمل ہے اور یہ تینوں آسمان میں سوراخ کرنے والوں میں سے ہیں۔ میرے خیال میں ان سے عمدہ آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا تمہارے لیے۔ ویسے اگر تم چاہو گے تو میں تمہیں پولیس کی بھی بھرپور مدد دلوا سکتی ہوں، لیکن پولیس کا معاملہ ذرا ٹیڑھا ہو جائے گا۔ بہت سی باتیں سامنے آئیں گی اور تمہارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، اور ان لوگوں سے ملنے کے بعد تم اپنے سارے معاملات طے کر سکتے ہو۔ میں تمہیں ان کے لیے خط دے دوں گی، یا پھر اگر موقع ہوا تو خود بھی ان کے پاس چلوں گی۔ نہیں، آپ صرف اتنا کریں بھابھی صاحبہ کہ مجھے ان کے نام ایک رکا دے دیں، میں ان سے ملاقات کر لوں گا۔ آپ مطمئن رہیں، میرے اس کام سے جب مجھے فرصت مل جائے گی تو پھر میں ہدایت پور آ کے آپ کے پاس کچھ عرصہ قیام کروں گا۔ یقیناً یقیناً، خدا کرے کہ اس وقت تمہارا بیٹا بھی تمہارے ساتھ ہو، بیگم صاحبہ نے کہا، اور فرخ لطیف آپ دیدہ ہو گیا۔ دارالحکومت کے ایک شاندار ہوٹل میں بیگم جہاں آرا ہدایت پور نے فرخ لطیف کے قیام کا انتظام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے سعدی کے نام ایک خط لکھ دیا جس میں اسے کہا گیا تھا کہ باقی معاملات وہ خود طے کریں گی۔ یہ لوگ فوری طور پر فرخ لطیف کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ خط دینے کے بعد انہوں نے فرخ لطیف سے اپنے لیے مزید خدمات پوچھیں اور بھی سے رخصت ہو کر ہدایت پور چلی گئیں۔ فرخ لطیف دوسرے دن DDT لمیٹڈ جانے کا پروگرام بنا چکا تھا۔ اس کے پاس اس دفتر کا مکمل پتہ موجود تھا۔ اس کے دل میں بے شمار خیالات جنم لے رہے تھے۔ اپنے بیٹے کا تصور اس کے لیے بہت ہی دل خوش کن تھا۔ نوشابہ تو اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن اس کا بچہ، میں اسے بہترین زندگی دوں گا، میرا جو کچھ ہے اس کے لیے ہے، فرخ لطیف سوچتا۔ دوسرے دن 11 بجے وہ بیگم جہاں آرا کے دیے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ بلڈنگ ٹھیک ٹھاک تھی۔ وطن کو دیکھے ہوئے عرصہ گزر گیا تھا۔ اس کی گلیاں، سڑکیں اور بازار اسے عجیب سے لگ رہے تھے۔ باہر طور وہ اسی عمارت میں پہنچ گیا جہاں DDT لمیٹڈ کا دفتر بنایا گیا تھا، لیکن جب وہ اس دفتر کے دروازے پر پہنچا تو اس نے وہاں ایک بورڈ لگا ہوا دیکھا جس پر بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہوا تھا، روٹی، کپڑا اور مکان۔ یہ بات فرخ لطیف کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس نے قریب سے گزرتے ہوئے ایک شخص سے پوچھا، بھائی، یہاں کوئی DDT لمیٹڈ کا دفتر ہے؟ آپ اس کے سامنے ہی کھڑے ہیں جناب۔ اب وہ دفتر تو ختم ہو چکا ہے اور یہاں روٹی، کپڑا اور مکان بکتا ہے، اس شخص نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ اندر چلے جائیے، مطلب خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ فرخ لطیف نے شانے جھٹکے اور اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی ایک پارٹیشن بنا ہوا تھا جس میں 3 راہداریاں رکھی گئی تھیں۔ ان راہداریوں میں اشارتی بورڈ لگے ہوئے تھے جن میں سے ایک پر لکھا تھا روٹی، دوسرے پر لکھا تھا کپڑا اور تیسرے پر مکان۔ تینوں بورڈ 3 مختلف راہداریوں کی جانب اشارہ کرتے تھے۔ فرخ لطیف کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ باہر طور جو راہداری سب سے پہلے نظر آئی وہ اس میں داخل ہو گیا۔ اس پر لکھا ہوا تھا مکان۔ راہداری سے گزرنے کے بعد وہ ایک خوبصورت سجے سجائے کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی ایک بڑی سی میز لگی ہوئی تھی۔ اس کے اطراف میں صوفے پڑے ہوئے تھے۔ میز کے پیچھے ایک خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور کسی کام میں منہمک تھی۔ فرخ لطیف کو دیکھ کر اس نے آنکھوں پر لگا ہوا چشمہ اتار کر نیچے رکھا اور خوش اخلاقی سے کہنے لگی، تشریف لائیے مسٹر، تشریف لائیے۔ شکریہ۔ وہ دراصل میں یقیناً آپ کو مکان کی ضرورت ہوگی۔ کیسا مکان چاہیے؟ کرائے پر یا خریدنا ہے؟ کون سے علاقے میں اور کتنا بڑا ہو اور کس صورتحال کو آپ زیادہ پسند کریں گے؟ ہاں ہاں، گھبرائیے نہیں، تشریف تو رکھیے، مکان آپ کی پسند کے مطابق آپ کو مل جائے گا۔ وہ مجھے مکان نہیں چاہیے محترمہ۔ پھر کیا چاہیے؟ روٹی؟ اگر آپ کو روٹی چاہیے تو براہ کرم دوسری راہداری میں چلے جائیے، وہاں آپ کو سیٹھ ظفری بھائی روٹی والا ملے گا، وہ آپ کے لیے ہر طرح کا بندوبست کر دے گا۔ محترمہ، میری بات تو سن لیجیے پوری، مجھے DDT لمیٹڈ کے ارکان سے ملنا ہے،
ایک بہت ہی اہم مسئلے میں حاضر ہوا ہوں۔ کمال کی بات ہے، یوں لگتا ہے جیسے آپ اخبارات نہیں دیکھتے، یا اگر دیکھتے بھی ہیں تو انہیں بغور نہیں پڑھتے۔ DDT لمیٹڈ ختم ہو چکا ہے۔ ویسے آپ کو کیا کام تھا؟ میں اس ادارے کے کسی ذمہ دار فرد سے ملنا چاہتا ہوں۔ اوہ، آپ سعدی بھائی کپڑا والا سے مل لیجئے، یا پھر آئیے میں ہی ان سے آپ کو ملوا دوں، لڑکی نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ فرخ لطیف متحیرانہ انداز میں اس کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا اس راہداری میں آ گیا جس میں کپڑے کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہو گئے۔ یہاں بھی ویسی ہی ایک میز لگی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے ایک سبک سا نوجوان بیٹھا کسی کام میں منہمک تھا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک ضعیف العمر شخص بیٹھا ہوا تھا جو ٹائپ رائٹر کے بٹنوں پر خامخواہ کھٹ کھٹ کر رہا تھا، جبکہ یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ٹائپ رائٹر سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سعدی بھائی، کپڑے والا، لڑکی نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اور سعدی جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تشریف رکھیے، تشریف لائیے۔ غالباً آپ کپڑے کے بیوپاری ہیں یا پھر کپڑے کا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، سعدی نے بڑے اخلاق سے کہا اور فرخ لطیف گہری سانس لے کر بیٹھ گئے۔ شکیلہ، تم ذرا ظفری بھائی روٹی والوں کو ادھر بلا دو، سعدی نے کہا اور شکیلہ نے گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ظفری بھی وہاں پہنچ گیا اور تینوں فرخ لطیف کی شکل دیکھنے لگے۔ بھائی، یہ روٹی کپڑا اور مکان تو میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ایک خط میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ خط؟ کس کا ہے؟ اس دوران فرخ لطیف بیگم جہاں آرا کے دیے ہوئے خط کا لفافہ نکال چکا تھا۔ اس نے وہ لفافہ سعدی کی طرف بڑھا دیا۔ سعدی نے لفافہ کھول کر دیکھا، اسے پڑھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر آہستہ سے بولا، محترم، قسم کھائیے کہ آپ کا تعلق کسی طرح محکمہ خفیہ پولیس سے نہیں ہے۔ میں سمجھا نہیں جناب، فرخ لطیف نے کہا۔ بس یوں سمجھیے کہ DDT لمیٹڈ ختم ہو گیا ہے اور اب روٹی کپڑا مکان کا کاروبار چل رہا ہے۔ یہ میں شکیلہ ہیں جو پراپرٹی ڈیلر ہیں، اور ہم مکانات کے خرید و فروخت کرتے ہیں، کرائے پر دلواتے ہیں، اور یہ ظفری بھائی روٹی والا ہیں، اناج کے بڑے بڑے سودے کرتے ہیں۔ خاص کار کا تعلق کپڑے سے ہے، بڑی بڑی ملوں سے کپڑا لیا جاتا ہے اور فروخت کیا جاتا ہے۔ یہ بیگم جہاں آرا ہدایت پور کب تشریف لائی ہیں؟ ہم دونوں ایک ساتھ یورپ سے واپس آئے ہیں۔ کب؟ پچھلے دن۔ اوہ، غالباً یہ ہدایت پور چلی گئی ہوں گی۔ جی ہاں، میں ایک اہم مسئلے میں آپ سے امداد چاہتا ہوں۔ ایک منٹ محترم، ایک منٹ۔ صورتحال کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ ہم بڑے محتاط ہو گئے ہیں۔ میں ذرا بیگم صاحبہ سے رابطہ کرتا ہوں، سعدی نے کہا اور ہدایت پور کے لیے ٹیلی فون کال بک کرنے لگا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد ہدایت پور کال مل گئی اور سعدی نے بیگم صاحبہ سے گفتگو کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ایک لمحے کے بعد بیگم صاحبہ کی آواز سنائی دی، جی میں سعدی بول رہا ہوں۔ اوہ سعدی میاں، خیریت؟ کیسے ہو؟ کیا حال چال ہیں؟ حال چال ابھی آپ کو معلوم نہیں ہوئے ہمارے، شاید ہمارے معاملات کچھ الجھے ہوئے تھے، انہی میں مصروف ہیں۔ تو خیر، یہ باتیں تو آپ کو ذرا تفصیل سے بتائیں گے۔ میں ان حضرات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں جو آپ کا خط لے کر ہمارے پاس آئے ہیں۔ ان کا نام فرخ لطیف ہے۔ خط میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب ٹھیک ہے؟ تم ان سے بھرپور تعاون کرو گے، انہیں ہر قسم کی آسانیاں بہم پہنچاؤ گے؟ شکریہ، بس یہی معلوم کرنا تھا آپ سے، سعدی نے کہا اور فون رکھ دیا۔ پھر وہ بڑے تذبذب سے فرخ لطیف کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ہاں محترم، اب فرمائیے آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ بھائی مجھے روٹی چاہیے، نہ کپڑا اور نہ ہی مکان۔ یہ بتاؤ کہ DDT لمیٹڈ کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا نا کہ وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جو کہانی میں تمہیں سناؤں گا اس میں تم میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہو؟ بخدا دل و جان سے، سعدی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور فرخ لطیف نے انہیں اپنی کہانی سنانی شروع کر دی۔ سعدی، ظفری اور شکیلہ بغور اس کہانی کو سن رہے تھے۔ پوری کہانی سننے کے بعد سعدی کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ مسترب صاحب جو ٹائپ رائٹر پر بیٹھے ہوئے کھٹ کھٹ کر رہے تھے اب ساکت و جامد ہو گئے تھے۔
اور وہ بھی اس کہانی کو پورے غور سے سن رہے تھے۔ دفتن وہ بول پڑے، فروخ لطیف کا بیان درست ہے سعدی صاحب۔ جمال گڑھی میں مہتاب نام کا ایک شخص رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جمال گڑھی میں میری خالہ زاد بہن رہتی ہے اور میں اکثر وہاں جاتا رہتا ہوں۔ جمال گڑھی کے مہتاب خان کو کون نہیں جانتا، مگر وہ تو بڑے غنڈے قسم کا آدمی ہے۔ وہیں پر اس نے ایک چھوٹا سا ہوٹل کھول رکھا ہے۔ ہوٹل کیا، تم اسے سرائے کہہ سکتے ہو۔ جمال گڑھی چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں کوئی بڑا ہوٹل نہیں ہے۔ مشرف صاحب کے الفاظ سن کر سعدی، ظفری اور شکیلہ چونک پڑے تھے۔ اوہ، آپ مہتاب صاحب کو براہ راست جانتے؟ براہ راست تو نہیں جانتا، لیکن واقف ضرور ہوں۔ میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ غنڈہ ہے۔ ممکن ہے یہ وہ مہتاب خان نہ ہو؟ ہاں، یہ بھی ممکن ہے، لیکن بہرطور جمال گڑھی کا نام اس کے ساتھ منسوب ہے، اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی، مشرف صاحب نے کہا۔ پھر بھی اگر اس کا تعلق جمال گڑھی سے ہے تو ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ممکن ہے کہ وہی مہتاب خان ہو۔ ایک بات بتائیے مشرف صاحب کہ اس مہتاب خان کو وہاں رہتے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ بھائی یہ تو معلوم نہیں، مجھے بھی وہاں گئے ہوئے 3-4 سال ہو گئے ہیں۔ جبھی میں نے مہتاب خان کے بارے میں یہ باتیں سنی تھیں اور اس کا ہوٹل یا سرائے دیکھی تھی۔ ہاں فروخ لطیف صاحب، ٹھیک ہے، ہم آپ کی اس سلسلے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ مطمئن رہیں۔ بیگم چہارہ ہدایت پور نے مجھے جو ہدایت دی ہیں اس کے تحت کام کرنا شروع کر دیا جائے گا۔ دراصل DDT لمیٹڈ کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں، بلکہ یہ تفصیلات بیگم چہارہ صاحبہ کو بھی نہیں معلوم۔ DDT لمیٹڈ لوگوں کے لیے ایک مددگار ادارہ تھا۔ ہم مناسب معاوضہ لے کر لوگوں کی مشکلات حل کرتے تھے، یعنی وہ مشکلات جن کے بارے میں وہ پولیس سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ لیکن نئے DIG صاحب نے تشریف لا کر صورتحال بگاڑ دی اور ہمارا ادارہ ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد مجبوراً ہمیں دوسرے کاروبار کرنے پڑے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک فلم کمپنی کھولی تھی، لیکن بس اس کی تفصیلات نہ پوچھیے۔ پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ DDT لمیٹڈ کو روٹی کپڑا اور مکان کا کاروبار بنا دیا جائے۔ چنانچہ اب یہاں کپڑے کی آڑت بھی ہوتی ہے، گندم کی آڑت بھی یہاں ہے، اور ایک پراپرٹی ڈیلر بھی یہاں ہے۔ اس طرح یہ تینوں مسئلے یہاں حل کر دیے گئے ہیں، لیکن ان کے درپردہ ہم نے وہ کام بھی شروع کر دیا ہے جو DDT لمیٹڈ کرتا تھا، لیکن محتاط انداز میں۔ اب ہم ایسے کیس اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ پولیس ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگی، یا پھر وہ پولیس کے لیے دخل اندازی کا باعث نہیں ہوں گے۔ اوہ، تو تمہیں یہاں اپنا کام کرنے میں خاصی مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ جی، ابھی کام شروع ہی کہاں کیا ہے، آپ پہلے آدمی ہیں جو اس سلسلے میں تشریف لائے ہیں۔ آپ ذہین تعلیم یافتہ لوگ ہیں، آپ نے اپنے بچاؤ کا یہ بہترین طریقہ نکال لیا ہے۔ مجبوری تھی فاروق صاحب، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اس لیے آپ یہ فرمائیے کہ آپ کا قیام کہاں ہے؟ ابھی تو یہیں ایک ہوٹل میں مقیم ہوں، لیکن آپ نے یہ امید دلا دی ہے تو پھر جیسا آپ چاہیں گے۔ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا ساتھ بھی دے سکتا ہوں، آپ چاہیں تو یہاں رہ بھی سکتا ہوں۔ اگر یہ کام مناسب نہ ہو تو پھر ہدایت پور چلا جاؤں گا، بیگم صاحبہ میری بھابھی ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں، ہم اس سلسلے میں بیگم صاحبہ سے رابطہ رکھیں گے۔ تو پھر آپ میرے سلسلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کام شروع کر رہے ہیں؟ جی، یوں سمجھ لیجئے کہ کام شروع ہو گیا، سعدی نے جواب دیا، اور فروخ لطیف گردن ہلانے لگا۔ پھر وہ دبے ہوئے لہجے میں بولا، معاف کیجیے گا، مجھے آپ کے معاوضے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ بیگم صاحبہ سے آپ کے جو تعلقات ہوں، لیکن کاروبار ہے، میں وہ معاوضہ آپ کو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ معاوضے وغیرہ کا مسئلہ چھوڑ دیجئے، بیگم ہدایت پور کا خطی ہمارے لیے کافی ہے۔ فاروق صاحب آپ آرام کیجئے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام کریں گے۔ رسمی گفتگو کے بعد فاروق لطیف وہاں سے چلا گیا۔ سعدی، ظفری اور شکیلہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ مشرف صاحب کی خالہ زاد بہن جمال گڑھی میں رہتی تھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے ظفری صاحب
کہ ہمیں اس سلسلے میں انتہائی محتاط انداز سے کام کرنا پڑے گا۔ اس سارے معاملے میں معاوضہ ملوث نہیں ہے کیونکہ یہ بیگم ہدایت پور کا کام ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بیگم صاحبہ واپس آ گئی ہیں، انہیں صورتحال کا علم تو نہیں ہوگا، ورنہ وہ پہلے ہم سے ملنے کے لیے ضرور آتی۔ ان تمام باتوں کے بعد یہ طے کیا جائے گا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں کیا پروگرام بنایا جائے۔ مہتاب خان کو میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ وہی مہتاب خان ہوگا، وہاں جا کر اس سلسلے میں معلومات ہو سکتی ہیں، مسترب صاحب نے کہا۔ تو میرے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے مسترب صاحب۔ کیا؟ آپ اور ٹیٹو، میرا مطلب ہے کہ مارشل ٹیٹو جمال گڑھی سے بخوبی واقف ہیں، دوسرا آدمی ظفری ہوگا اور وہاں مہتاب خان کو شیشے میں اتارنے کا کام کرے گا۔ ظفری، تم یوں کرو کہ مہتاب خان کی سرائے میں جا کر ٹھہرو اور اپنے مسترب صاحب اور بھائی للوا یعنی ٹیٹو الگ ہو جائیں گے۔ مسترب صاحب اپنی خالہ زاد بہن کے گھر ٹھہریں گے۔ تم سب سے پہلے تو یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ کیا یہ وہی مہتاب خان ہے جو لندن میں رہ چکا ہے اور وہ کسی بچے کو لے کر آیا تھا۔ اگر وہ بچے کو لے کر آیا تھا تو اب وہ کہاں ہے؟ اور اگر مہتاب خان سے یہ معلومات حاصل ہو جائیں تو پھر مسترب صاحب اور تم سب مل کر کسی نہ کسی طرح اس بچے کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جو یقیناً اب بڑا ہو چکا ہوگا۔ ظفری پرخیال انداز میں دہنا گال کھجانے لگا، پھر بولا، میرا خیال ہے سعدی، میرا اس حلیے میں جانا مناسب نہیں ہے، میں ایک دیہاتی کا حلیہ اختیار کر لوں گا۔ اس حلیے میں اگر میں وہاں ٹھہروں گا تو مہتاب خان میرے سلسلے میں محتاط ہو جائے گا، جیسا کہ اس کے بارے میں سنا گیا ہے کہ وہ محتاط آدمی ہے۔ ہاں، بالکل صحیح پروگرام ہے، تم تیاریاں کرو، ہم اس نئے کیس پر کام شروع کرتے ہیں۔ یار، مگر بلا معاوضہ کیس ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو احمق آدمی؟ بیگم جہاں ہدایت پور کے کم احسانات ہیں ہمارے اوپر، اور پھر دیکھو اب وہ آ گئی ہیں، آئندہ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ ہماری بہترین معاون ثابت ہوں گی، سعدی نے کہا، اور ظفری پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ جمال گڑھی ایک پسماندہ پہاڑی بستی تھی، خوبصورت موسم اور خوبصورت مناظر کی بستی۔ ریلوے اسٹیشن سے کافی فاصلہ طے کرنا ہوتا تھا، یہ فاصلہ تقریباً 4 فرلانگ کے قریب تھا، اور اس راستے پر کوئی سواری نہیں ملتی تھی۔ تینوں ساتھ ساتھی بستی میں داخل ہوئے تھے، لیکن بستی میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے رخ بدل لیے۔ مسترب صاحب اور ٹیٹو تو ایک سمت چل پڑے جہاں مسترب صاحب کی خالہ زاد بہن رہتی تھیں، اور ظفری کو مسترب صاحب نے مہتاب خان کی سرائے کا پتہ بتا دیا۔ ان لوگوں کے درمیان باقی معاملات طے ہو گئے تھے کہ کس طرح ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھا جائے گا۔ ظفری مہتاب خان کی سرائے کی طرف چل پڑا، جس کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ ایک پگڈنڈی سے اترنے کے بعد پہاڑی کے دامن میں بنی ہوئی ہے۔ یہ پگڈنڈی پیچ در پیچ کھیتوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ ظفری بادلوں کی سرمئی چھاؤں میں گنگناتا ہوا راستہ طے کر رہا تھا، اس کے بدن پر دیہاتیوں کا سا لباس تھا، حلیے میں بھی معمولی سی تبدیلی پیدا کر لی تھی تاکہ وہ ایک خالص دیہاتی معلوم ہو۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ اس بستی میں نمایاں نہ ہو جائے، لوگ اس پر شک نہ کریں۔ وہ کھیتوں سے گزر رہا تھا کہ دفعتاً ایک کھیت میں سے ایک عورت معمولی سے سادہ لباس میں ملبوس باہر نکلی، مرجھایا ہوا سا چہرہ لیکن خال و خد اچھے تھے۔ وہ ٹوکرے میں کوئی چیز اٹھائے ہوئے تھی جسے اس نے سر پر رکھا ہوا تھا۔ چند ہی قدم چلی تھی کہ ظفری کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے ٹوکرا چھوٹ گیا، وہ بھونچکی سی رہ گئی، اور دوسرے ہی لمحے وہ عورت ایک چیخ مارتی ہوئی تیزی سے ظفری کی طرف دوڑی۔ گلاب، گلاب تو آ گیا گلاب، بے وفا، میں نے پہلے ہی بابا سے کہا تھا کہ مجھے تیرے پلے نہ باندھے، تو چھوڑ جائے گا مجھے۔ رانی اور ستو تیرے بارے میں ٹھیک کہتی تھیں۔ تو کہاں مر گیا تھا، کہاں مر گیا تھا؟ میری نہیں تو بچوں کی بھی فکر نہیں تھی تجھے؟ چل میرے ساتھ۔ ارے ارے، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا؟ میں نہ تیرا گلاب ہوں نہ موتیا، میرا نام تو جمن ہے۔ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ بدتمیزی کرتی ہے؟ اس نے دوڑ لگائی ہی تھی کہ عورت اس کے راستے میں پھر آ گئی۔ دیکھ گلاب، میں تیری بیوی ہوں، میرے بچے ہیں،
تو ان کی حالت تو دیکھ جا کر، اگر پھر بھی تیرا دل نہ پسیجے تو تیرا جہاں دل چاہے چلا جائیو۔ عورت نے کہا، میں کہتا ہوں کہ میرا دماغ خراب نہیں کر، ہٹ جا میرے راستے سے، میرا نام چمن ہے اور میں تیرا شوہر نہیں ہوں۔ تو زبردستی میرے گلے پڑ رہی ہے۔ زبردستی؟ تو نے 25 آدمیوں کے بیچ میں مجھ سے نکاح کیا تھا، سمجھا؟ ارے جا نکاح کی بچی، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ مہتاب خان کی سرائے جانا ہے مجھے۔ جا جا، چلا جا، دیکھ لوں گی تجھے اچھی طرح، عورت نے کہا اور اپنے ٹوکرے سے گرے ہوئے سامان کو سمیٹنے لگی۔ ظفری کافی دیر بوکھلائی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر شانے اچکائے آگے بڑھ گیا۔ اس نے بڑی پریشانی کے انداز میں سوچا تھا کہ یہ ایک بیوی یہاں داخل ہوتے ہی گلے پڑ گئی، اب پتہ نہیں یہ کیا رنگ لائے گی، کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اس عورت کو۔ یہی باتیں سوچتا ہوا وہ پگڈنڈی پر آگے بڑھ گیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے مہتاب خان کی سرائے نظر آ گئی۔ کچی مٹی کی دیواروں اور گھاس پھوس کی چھتوں سے بنا ہوا یہ ہوٹل رہائشی بھی تھا اور تفریحی بھی۔ سامنے کے حصے میں ایک بڑا برآمدہ تھا، پچھلے حصے میں چند کمرے بنے ہوئے تھے جن کی چھت گھاس پھوس ہی کی تھی۔ سامنے ہی کے حصے میں ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا جس میں دیگیں دفن کر دی گئی تھیں، ان کے صرف دہانے نظر آ رہے تھے۔ ان دیگوں میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں، نیچے چولہے نظر آ رہے تھے اور ان کے پیچھے ایک لمبا چوڑا کبھی ہکیل آدمی بیٹھا تھا جس کی عمر 50-55 کے قریب ہوگی، لیکن چہرے ہی سے خطرناک نظر آتا تھا۔ ظفری نے سوچا یہی مہتاب خان ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے قریب پہنچا۔ مہتاب خان نے اسے دیکھا اور اس کی پیشانی پر لکیریں سی پڑ گئیں۔ کون ہے بھائی تو؟ کیا بات ہے؟ اس نے سوال کیا۔ چھوٹی چھوٹی سی میزوں اور کرسیوں پر چند افراد بیٹھے نظر آئے تھے، کوئی چائے پی رہا تھا، کوئی کھانا کھا رہا تھا۔ مجھے تمہاری سرائے میں رہنے کے لیے جگہ چاہیے، مگر تجھے پہلے کہاں دیکھا ہے؟ کیا نام ہے تیرا؟ جمن ہے بھائی میرا نام۔ کیا تمہاری سرائے میں مجھے جگہ مل جائے گی؟ ہاں ہاں مل سکے گی، 1 روپیہ روز ہوتا ہے کمرے کا کرایہ، کھانے کے پیسے الگ، مہتاب خان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں چند روز تمہاری سرائے میں رہوں گا، 10 روپے پیش کی دو، اس کے بعد جو حساب کتاب ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا، سرائے کے مالک نے کہا، اور ظفری نے جیب سے جلدی سے 10 روپے کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ آ میرے ساتھ۔ وہ اٹھا اور ظفری کو لے کر ایک کمرے میں آ گیا۔ کمرہ کیا اچھی خاصی کال کوٹری تھی، بالکل غلیظ۔ ایک طرف چارپائی پڑی ہوئی تھی، اس پر دری رکھی ہوئی تھی، ایک طرف چادر رکھی ہوئی تھی اور ایک میلا سا گندا سا تکیا۔ یہ ہے تیرا کمرہ، کیا نام بتایا تھا؟ چمن۔ ٹھیک ہے جمن، لیکن تیری شکل جانی پہچانی سی ہے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ مہتاب خان ہوں میں، کون نہیں جانتا مجھے؟ لندن پلٹ، یہ سرائے بڑی کامیابی سے چلا رہا ہوں، مہتاب خان نے اکڑ کر کہا، اور ظفری نے گہری سانس لی۔ اس کے ذہن میں چھناکا سا ہوا تھا، لندن پلٹ مہتاب خان، ظاہر ہے کہ یہ اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ باہر تو اور ظفری اس کمرے میں منتقل ہو گیا۔ اس نے مہتاب خان سے کہا کہ دوپہر کے لیے اسے کھانا بھی بھجوائے۔ تھوڑی دیر کے بعد مہتاب خان خود ہی کھانا لے کر آیا اور بولا، لونڈا بھاگ گیا ہے، آج کل مجھے ہی کام کرنا پڑ رہا ہے، تم خود میرے پاس پہنچا دینا۔ ٹھیک ہے مہتاب خان، ویسے تمہاری شخصیت مجھے دلکش معلوم ہوتی ہے، ایسا شاندار آدمی میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ عمر ہوگی تمہاری کیا عمر ہوگی؟ ایسا شاندار آدمی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا عمر ہوگی تمہاری؟ مہتاب خان نے مونچھوں پر تاؤ دیا اور بولا، 55 سال، پورے 55 سال۔ کمال ہے، 55 سال میں یہ شاندار صحت۔ صبح کو 2 گھنٹے زور کرتا ہوں، پورے 2 گھنٹے۔ میاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اس عمر میں اپنے آپ کو بنائے رکھنا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے تو تمہاری عمر کے افراد کو کمر پر ہاتھ رکھ کر چلتے دیکھا ہے۔ ہاں میاں، حرکتوں کی بات ہے، لندن میں رہ کر آیا ہوں، کئی سال لندن میں رہا ہوں، مگر کیا مجال جو کسی چھپکلی کے چکر میں پڑا ہوں۔ چلو کھانا کھاؤ، برتن پہنچا دینا۔ وہ باہر نکل گیا۔ ظفری کو پہلے ہی مرحلے میں کامیابی ہوئی تھی، مہتاب خان کے بارے میں
وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ باہر صورت آدمی خطرناک معلوم ہوتا تھا۔ ظفری کو اس سے اس کا راز اگلوانا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد برتن دھونے کے لیے وہ خود مہتاب خان کے پاس پہنچا، لیکن ابھی اس نے برتن رکھے ہی تھے کہ دفتن اسے دور سے 3-4 آدمی آتے ہوئے نظر آئے، اور ان کے پیچھے جو کوئی تھا اسے دیکھ کر ظفری کی جان نکل گئی۔ یہ وہی عورت تھی جو اسے پگڈنڈی پر ملی تھی۔ آنے والے بھی لمبے لمبے تھے، ہاتھوں میں بڑی بڑی لاٹھیاں پکڑی ہوئی تھیں۔ وہ مہتاب خان کے پاس پہنچ گئے اور پھر دفتن عورت نے چیخ کر کہا، وہ دیکھو چھپا ہوا ہے کمینہ، مہتاب خان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ لمبے چوڑے آدمی آگے بڑھائے اور پھر وہ ظفری کو غور سے دیکھنے لگے۔ کیوں بے، کہاں مر گیا تھا تو؟ اور اب یہاں کیوں چھپا ہوا ہے؟ گھر نہیں تھا تیرے لیے جو سرائے میں ٹھہرا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ بھائی صاحب آپ کون ہیں؟ ظفری نے سوال کیا۔ ابے سالے ہیں تیرے، جانتا نہیں ہے سالے پہلوان کو؟ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا۔ سالے؟ ہاں، اور اسے بھی پہچاننے سے انکار کر دے جو تیری جورو ہے۔ سالے 25 آدمیوں کے بیچ نکاح کیا تھا اور 2 پلے چھوڑ گیا تھا، اب انہیں کون پالے گا؟ سالے صاحب نے پلوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان میں سے ایک کی عمر 4 سال تھی اور دوسرا کوئی 5.5-6 سال کا تھا۔ دونوں خالی قمیض پہنے ہوئے تھے، پاجامہ پہننے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی تھی۔ سر گھٹے ہوئے تھے، ناک نکلی ہوئی تھی، اور یہ دونوں پلے ظفری کے ساتھ منسوب کیے جا رہے تھے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میرا نام گلاب نہیں جمن ہے۔ میں نے اس لڑکی سے بھی یہی کہا تھا۔ یہ لکڑی دیکھ رہا ہے میرے ہاتھ میں، ایک پڑتی ہے تو سر کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ چل ادھر سے۔ بات کیا ہے؟ مہتاب خان نے اس سلسلے میں مداخلت کی۔ مہتاب بھائی، پہچانتے نہیں اس سسرے کو؟ یہ اپنا گلاب ہے، اپنی گلوں کا شوہر۔ آپ نہیں پہچانے؟ آپ بھی تو اس نکاح میں شریک تھے۔ مجھے اس کی شکل تو جانی پہچانی لگ رہی تھی، مگر کچھ فرق ہے سالے پہلوان، کچھ فرق ہے اس میں اور گلاب میں۔ بھائی صاحب، میں گلاب نہیں ہوں، میں قسم کھاتا ہوں میں گلاب نہیں ہوں۔ ہائے، قسم بھی کھانے لگا اب تو؟ ارے تیرا ستیاناس، میری نہیں تو اپنے بچوں کی ہی فکر کر، گلو نے پین کرتے ہوئے کہا۔ چلو پکڑ کے لے چلو سالے کو۔ سنو تو صحیح، میں گلاب نہیں ہوں، چمن ہوں۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا صلہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ سن تو صحیح سالے پہلوان، اب ایسے بھی کسی آدمی کو پکڑ کر لے جانا صحیح نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ گلاب نہ ہو، تجھے غلط فہمی ہو رہی ہو، مہتاب خان نے کہا۔ اور میری بہن کو بھی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ تیری آنکھیں تو چربی سے بھر گئی ہیں مہتاب خان، اب تو بھی تو اس نکاح میں شریک تھا۔ یہ سراجے کا گھر تھا، نہ باہر تھا، ہمارا بہنوئی بن گیا، اور اس کے بعد 2 بچے پیدا کر کے یہاں سے بھاگ گیا، چھوڑیں گے نہیں اس کو۔ سنو، اگر یہ کہتا ہے کہ گلاب نہیں ہے جمن ہے تو تمہیں غور کرنا پڑے گا، ماننی پڑے گی اس کی بات، اس طرح تو تم اسے یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ دیکھو مہتاب خان، تم اس سلسلے میں مداخلت نہ کرو، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، لے جائیں گے، قتل نہیں کریں گے، آخر ہماری بہن کا شوہر ہے، داماد ہے ہمارا، سمجھائیں گے، بجھائیں گے، پھر کسی وقت سمجھا بجھا لینا، میں اس سے صورتحال معلوم کر کے خود تمہارے پاس لے آؤں گا، پوچھوں گا تو صحیح کہ آخر معاملہ کیا ہے، مہتاب خان نے کہا۔ تم وعدہ کرتے ہو؟ ہاں وعدہ کرتا ہوں، اس سے بات چیت کرنے کے بعد میں اسے ضرور تمہارے پاس لے کر آؤں گا، مہتاب خان نے کہا۔ ٹھیک ہے گلو، چل، یہ جائے گا کہاں بچ کے، میں بھی ساری بستی کی ناکہ بندی کرا دیتا ہوں، مجال ہے اس کی کہ یہ اب یہاں سے نکل جائے، سالے پہلوان نے کہا، اور وہ سب لاٹھیاں کھیلاتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ظفری کو پسینے آ رہے تھے، یہ زبردستی کی بیوی تو گلے پڑی ہی تھی، 2 ناک سڑکتے ہوئے بچے، اور پھر یہ سالے پہلوان، واقعی یہ سارے کے سارے پہلوان بھی تھے۔ وہ بدحواسا ہو گیا تھا۔ مسترب صاحب اور ٹیٹو کو اس سلسلے میں بتانا ضروری تھا، وہ بیچارے ظفری کے سر پر پڑنے والی اس افتاد سے نہ واقف ہوں گے۔ مہتاب خان ظفری کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے اندر لے آیا، پھر اس نے ایک چارپائی پر بیٹھنے کی پیشکش کی۔ بیٹھ جاؤ غلام میاں، بیٹھ جاؤ، معاملہ کیا ہے مجھے بتاؤ۔
مہتاب خان تم مسلمان ہو نا؟ ظفری نے پوچھا۔ الحمدللہ پکا مسلمان ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ تو تم یقین کرو میں بھی خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا نام گلاب نہیں ہے، اور نہ میں اس بستی میں پہلے کبھی آیا ہوں، اور نہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے۔ مگر تمہاری شکل تو استاد اس سے ملتی جلتی ہے، کچھ تھوڑا سا فرق مجھے لگ رہا ہے، مگر غور سے دیکھنے پر ہی پتہ چلتا ہے۔ ان سے میری جان چھڑوا دو، وہ نہ میری بیوی ہے نہ بچے ہیں، خواہ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بات تو ٹھیک کہتا ہے، اچھا مجھے کچھ سوچنا پڑے گا۔ ویسے یار تیری شکل بہت ملتی جلتی ہے گلاب سے، اب مجھے بھی یاد آ گیا۔ خیر چھوڑو اس مسئلے کو، دیکھیں گے طے کریں گے اس مسئلے کو۔ تو آیا کہاں سے ہے اور کہاں جائے گا؟ بس ایسے ہی اس بستی میں نکل آیا ہوں، مصیبت کا مارا ہوں، کچھ دن یہاں رکوں گا، پھر یہاں سے آگے چلا جاؤں گا۔ ان لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، یہ سارے کے سارے میرے ساتھ اکھاڑے میں زور کرتے ہیں، میری جان پہچان کے ہیں۔ مگر ایک بات سن لو، نکلنا مت یہاں سے جب تک میں اس مسئلے کو حل نہ کرا لوں۔ اگر تو نکل گیا تو اچھا نہیں ہوگا، مہتاب خان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ آپ پرواہ نہ کریں مہتاب صاحب، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک آپ حکم نہ دیں۔ یہ ہوئی نا مردوں کی سی بات۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تو گلاب نہیں ہے تو پھر مہتاب خان تیری مدد کرے گا۔ ظفری اس وقت پریشان تھا کہ یہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ باہر تو اور کسی نہ کسی طرح اس مصیبت سے تو نکل ہی جائے گا، لیکن مہتاب خان سے اس طرح دوستی ہو جائے گی، اسے خوشی تھی۔ اب اس کا کام آسان ہو گیا تھا۔ شام کو 6:30 بجے کے قریب صالح پہلوان اپنے ابا جان کے ساتھ دوبارہ آئے۔ یہ ابا جان بھی کسی زمانے میں پہلوان ہی ہوں گے، اب بھی اچھی صحت کے مالک تھے۔ انہوں نے بغور ظفری کو دیکھا، اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر گھوم پھر کر دیکھا اور بولے، یہ وہی بدماش ہے مہتاب خان، اسے ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک کر دیں گے، ٹھیک کر لیں گے ہم۔ دیکھنا کل ہی یہ چیختا چلاتا تمہارے پاس پہنچے گا کہ ہاں یہ گلاب ہے، گلو کا میاں۔ سسر صاحب نے کہا، دیکھو حافظ جی، میں تمہیں بتا دوں، ہمارا تمہارا پرانا ساتھ ہے، بہت عرصے سے ہم یہاں رہتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ یہ شریف آدمی کہتا ہے کہ وہ زندگی میں پہلی بار اس بستی میں آیا ہے، ممکن ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہو۔ بیٹی کی عزت کو پوری بستی کی عزت سمجھو۔ کوئی خراب آدمی تمہاری اس بات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ذرا عقل سے سوچو۔ حافظ جی، مرزاد کو کس نے بیڑیاں ڈال رکھی ہیں؟ یہ اگر کہتے کہ ہاں جی میں گلاب خان ہوں، تمہارے گھر پہنچ جائے، خوب کھائے پیے عیش کرے اور پھر چپکے سے بھاگ جائے، تو تم کیا کر لو گے؟ کیا باندھ کر رکھ لو گے؟ جلدی مت کرو، 2-4 سیانوں سے مشورہ کر لو اور ان سے پہچان کراؤ۔ اگر گلابی نکلے تو پھر مہتاب خان سے بھاگ کر کوئی کہاں جائے گا؟ یہ سدا کا نکھٹو ہے، میری بیٹی کی تقدیر پھوٹ گئی۔ چلو تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، میں سیانوں کی پنچایت بٹھاؤں گا، پہچان کراؤں گا دوسروں سے، مگر پہلوان تم ذمہ دار ہو۔ پکا ذمہ دار ہوں، جاؤ آرام کرو، یہ کہیں نہیں جائے گا، مہتاب خان نے کہا۔ بڑی مشکل سے وہ دونوں میرے بغیر جانے پر راضی ہوئے۔ صالح پہلوان اس طرح لاٹھی سنبھالے کھڑے تھے جیسے مرغا کھیر رہے ہوں کہ نکل کر نہ بھاگے۔ ان کے جانے کے بعد مہتاب خان نے کہا، دیکھو دوست، مہتاب خان کی عزت تیرے ہاتھ ہے، ذرا گاہکی نمٹ جانے دے، پھر تجھ سے بات ہوگی۔ ظفری نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا اقرار کیا کہ وہ کہیں نہیں جائے گا۔ یہ گاہکی تقریباً 9:30 بجے نمٹ گئی تھی۔ اب سرائے میں الو بول رہے تھے، کوئی نہیں تھا، سب کے سب جا چکے تھے۔ ویسے بھی جمال گڑھی چھوٹا سا علاقہ تھا اور یہاں زیادہ تر لوگ رات گئے تک جاگتے نہیں تھے۔ باہر تو اور برآمدے کی ایک چارپائی پر ظفری مہتاب خان کے سامنے آ بیٹھا۔ مہتاب خان نے حقہ بھر کے سامنے رکھ لیا تھا۔ اس نے ظفری کو بھی حقے کی پیشکش کی، لیکن ظفری نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ حقہ نہیں پیتا۔ 2-3 کش لینے کے بعد وہ ظفری سے بولا، ہاں بیٹا اب تو کھل جا مہتاب خان کے سامنے، اپنی پریشانی بھی بتا۔ اگر تو سچ مچ گلاب ہے تو یہ بتا اب کیا چاہتا ہے، جورو کو رکھنا چاہتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں رکھنا چاہتا تو طلاق دے دے اسے۔ حافظ جی غلط آدمی ہیں، اگر ان کا مغز پھر گیا
تو خون خرابہ ہو جائے گا۔ اگر تجھے جورو بھی چھوڑنا ہی تھی تو بستی کیوں آیا تھا؟ یہ ساری باتیں پتہ مہتاب خان کو۔ مہتاب خان تیرا کھیل نمٹا دے گا۔ دیکھو خان صاحب، میں ایک بار پھر کہہ چکا ہوں کہ میرا نام گلاب نہیں ہے، میں چمن ہوں، اور بس یوں ہی گھومتا گھامتا اس بستی میں نکل آیا ہوں۔ اگر میں گلاب ہوتا تو مجھے اعتراف کرنے میں کیا دقت ہوتی؟ اگر میرے دل میں ایسی کوئی بات ہوتی تو میں اس بستی کا رخ ہی کیوں کرتا؟ یہ بات تو کھری ہے۔ مہتاب خان نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی اور پھر بولا، اچھا اگر تو گلو نہیں ہے تو یہ بتا دے کہ کون ہے؟ پتہ ہے نا، چمن ہے میرا نام۔ ابھی جمن ہے تو پہلے کہاں رہتا تھا؟ کیا کام کرتا ہے؟ تیرے رشتہ دار کہاں کہاں رہتے ہیں؟ اتنے دنوں تک تو کہاں رہا؟ وغیرہ وغیرہ۔ مہتاب خان، تنہا آدمی ہوں، زندگی میں بہت بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ تم نے لندن کا نام لیا تھا نا، اور کہا تھا کہ تم لندن پلٹ ہو، تو میں بھی لندن میں رہ چکا ہوں۔ ایک انگریز صاحب کا خانسامہ تھا، انہی کے ساتھ کام کرتا تھا، 7-8 سال تک کام کیا ان کے ساتھ۔ پھر انگریز صاحب مر گئے اور میں بیکار ہو گیا۔ پھر وہیں جھگڑا ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک گورے صاحب ملے اور اس نے مجھے جیل کرا دی۔ 3 سال تک لندن جیل میں رہا، اس کے بعد رہا ہو کر اپنے ملک آ گیا۔ ابے واہ، کب کی بات ہے؟ کب آیا تو وہاں سے؟ تقریباً اس بات کو بھی 3-4 سال ہو گئے۔ ابے واہ یار، شکل سے تو نہیں معلوم ہوتا کہ تو لندن پلٹے۔ اچھا یہ بتا، مجھے لندن کے کچھ علاقوں کے نام بتا دے۔ کیوں نہیں؟ تم سے جھوٹ بول کر میں کیا پاؤں گا؟ سفری نے بڑی چالاکی سے مہم کا آغاز کر دیا تھا۔ اس نے لندن کے بیشتر اہم مقامات کے نام ان کی خصوصیات کے ساتھ بتائے۔ یہ نام اس نے لندن کے جغرافیے وغیرہ میں پڑھے تھے۔ اس طرح اسے مہتاب خان کو یہ باور کرانے میں کوئی دقت نہ ہوئی کہ وہ بھی لندن میں رہتا تھا اور اسے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ ابے واہ، تو چھپا رستم نکلا۔ ان حافظ جی کی ایسی کی تیسی۔ بھلا ان کا داماد گلاب کہاں اور تو کہاں؟ لندن جیل میں کیسی گزری؟ واہ مہتاب خان، لندن جیل کی کیا بات ہے، گھر سے زیادہ مزے ہیں وہاں۔ ارے ہاں مہتاب خان، ایک بات یاد آ رہی ہے۔ کیا؟ او میرے خدا، تم 100% وہی مہتاب خان ہو۔ سفری نے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا کر لیے تھے۔ کون سا مہتاب خان؟ یہ بتاؤ کہ تم کسی فروخ لطیف کو جانتے ہو؟ ظفری نے پوچھا، اور اس بار جیسے مہتاب خان کو کرنٹ لگا، وہ ظفری کو گھورنے لگا تھا۔ پھر اس کے منہ سے سرد سی آواز نکلی، تو اسے کیسے جانتا ہے؟ پہلے تم میری بات کا جواب دو، تو اسے کیسے جانتا ہے؟ مہتاب خان نے اس کی سنی انسنی کر کے کہا۔ اس کا لہجہ اچھا نہیں تھا۔ لندن جیل میں ملاقات ہوئی تھی اس سے، لمبی سزا کا قیدی تھا، بڑا عجیب آدمی تھا۔ میرے بارے میں اس نے کیا بتایا تھا تجھے؟ کوئی کہانی سنائی تھی جس میں جمال گڑھی کا ذکر بھی تھا اور کسی مہتاب خان کا بھی۔ کہاں ہے وہ قیدی؟ کیا میں اسے جیب میں رکھ لایا تھا؟ جیل میں ملا تھا، اور چونکہ ہمارا تعلق ایک ہی ملک سے تھا اس لیے یاد اللہ ہو گئی تھی، ہفتوں ساتھ رہے تھے۔ اس کے بعد میری سزا ختم ہو گئی اور میں نکل آیا۔ بات کی کہانی میں تمہیں سنا چکا ہوں۔ مہتاب خان کے چہرے پر دیر تک زلزلے کے آثار نظر آتے رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں میں وہی مہتاب خان ہوں۔ ہے نا عجیب بات، میرے دماغ سے تو وہ کہانی نکل بھی گئی تھی۔ لندن کا ذکر آیا تو جیل یاد آ گئی، جیل یاد آئی تو وہ یاد آیا، اور وہ یاد آیا تو تمہارا نام بھی یاد آ گیا۔ اگر تم یہ نہ بتاتے کہ تم لندن میں رہ آئے ہو تو میں تمہارے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہوتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے۔ لندن میں نے بہت کچھ کھویا ہے۔ اس منحوس شہر نے مجھے ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار کر دیا ہے۔ وہاں میں نے اپنی بیٹی کی قبر کھو دی ہے۔ بیٹی؟ کیا حال تھا اس کمینے کا؟ فروخ لطیف کا؟ ہاں، بہت بری حالت تھی۔ ممکن ہے کہ اب مر کھپ گیا ہو۔ ٹی بی کی بیماری ہو گئی تھی، بار بار جیل سے اسپتال جاتا تھا۔ اس سے بھی بدتر حال ہونا چاہیے تھا اس کا۔ بات کیا ہوئی تھی خان صاحب؟ قاتل تھا وہ، اعتماد کا قاتل، بھروسے کا قاتل، اناؤں کا قاتل۔ ہم اس کے نوکر تھے، مالک تھا وہ ہمارا، مگر اس نے میری عزت پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ اس نے مجھ سے میری بہن چھین لی جسے میں نے بیٹیوں کی طرح پرورش کیا تھا۔
مگر وہ تو کہتا تھا۔ کیا کہتا تھا وہ؟ مہتاب خان نے جذباتی ہو کر پوچھا۔ وہ تو کہتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، قاتل مہتاب خان تھا، اس لڑکی کا بھائی۔ بے گناہ؟ وہ نفرت سے بولا۔ تم ایسے شخص کو بے گناہ کہو گے جمن، جس نے کسی لڑکی کو ورغلایا ہو؟ اسے قتل کس نے کیا؟ ظفری نے پوچھا۔ میں نے، مہتاب خان نے کہا۔ کیوں؟ وہ عزت سے زندہ رہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ لیکن وہ معصوم تھی، اسے تو ورغلایا گیا تھا، پھر اس کا قتل کیا معنی رکھتا ہے؟ ظفری نے پوچھا۔ اس کی زندگی بے مقصد ہو گئی تھی اور مجھے انتقام لینا تھا۔ اس نے ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ بتاؤ، میں دنیا کو اس کے بارے میں کیا بتاتا، کیا کہتا اس سے؟ اوہ، تم نے بچے کو بھی قتل کر دیا؟ نہیں، ایک قتل کرنے کے بعد میں بزدل ہو گیا۔ وہ بچہ مجھ سے مارا نہ گیا، میں اسے قتل نہ کر سکا۔ پھینک دیا تم نے اسے؟ مگر کہاں؟ نہیں پھینکا، یہاں لے آیا، مگر اس کی شکل مجھے میری بہن کی یاد دلاتی تھی، میں نے اسے اپنے پاس نہیں رکھا۔ مہتاب خان کے حلق سے سسکیاں نکل گئیں، اس کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو گئے تھے۔ پھر کہاں گیا وہ؟ ظفری نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ خاموش ہو جاؤ، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، تم نے میرے زخموں کو ہرا کر دیا ہے، خاموش ہو جاؤ۔ مہتاب خان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ظفری بے تابی سے اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا، پھر اس نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، دل کا بوجھ ہلکا کر لو مہتاب خان، کہاں ہے وہ بچہ؟ دے دیا تھا کسی کو۔ کس کو؟ وہ بیچاری اسی بستی کی ایک بے اولاد عورت تھی، اس نے اس کی پرورش کی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ظفری نے پوچھا۔ جہنم میں گیا سب کچھ، بھول گیا ہوں میں، مجھے یاد نہ دلاؤ، بس اب اس موضوع کو ختم کر دو، اس نے آنکھیں خشک کر کے کہا۔ اب یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ کچھ اور نہیں بتائے گا۔ 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گئے تھے، لیکن مہتاب خان جیسے چالاک آدمی کو اس سے زیادہ کریدنا مناسب نہیں تھا۔ پھر کسی وقت صحیح، بہرحال ظفری کو کافی حد تک کامیابی ہوئی تھی۔ دوسرے دن ناشتہ وغیرہ کر کے وہ سرائے سے باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ مہتاب خان ٹھیے پر موجود تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ قیدی تو نہیں ہو مہتاب خان؟ بالکل نہیں، مگر ان سے ہوشیار رہنا۔ فکر مت کرو، ظفری نے کہا۔ ابھی وہ سرائے سے نکلا بھی نہیں تھا کہ ایک بار پھر سسر پہلوان اور سالے پہلوان آتے نظر آئے اور ظفری رک گیا۔ ان کمبختوں نے اچھی مصیبت گلے ڈال دی ہے۔ مہتاب خان نے انہیں دیکھا اور پھر ظفری کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں وہ قریب آ گئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک عورت اور ایک مرد بھی تھے۔ دیکھو شکورے، دیکھ بشیرہ، کون ہے یہ؟ سسر پہلوان نے ظفری کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ لے، اور کون ہے؟ گلو میاں ہیں، عورت نے کہا۔ ابے گلاب بھائی، حد کر دی تو نے، ابے جورو کو چھوڑ کر بھاگ گیا، یہ مردوں کی شان نہیں ہے، مرد بولا۔ حافظ جی ایک بات کہوں میں؟ مہتاب خان بولا۔ کہو خان صاحب، اب کیا کہتے ہو؟ تقدیر والے ہو، آدمی شریف مل گیا ورنہ ناک پر چھری چلا کر بھاگ جاتا۔ کیا مطلب؟ یہ گلاب نہیں ہے، جمن ہے، لندن میں نوکری کر چکا ہے، میں نے سب معلوم کر لیا ہے۔ پاگل پن مت کرو، عزت بچاؤ، شکل ملتی ہے مگر آدمی وہ نہیں ہے۔ یہ تم کہہ رہے ہو مہتاب بھائی؟ حافظ جی حیرت سے بولے۔ ہاں، اور تم جانتے ہو میں کیسا آدمی ہوں۔ پر میں نہ مانوں، حافظ جی بولے۔ نہ مانو تو لے جاؤ گھر میں اور پھر زندگی بھر سینہ پیٹتے رہو۔ ابے تو کیوں مرا جا رہا ہے؟ جمن، چلا جانا، حافظ جی مفت میں داماد بنا رہے ہیں تجھے، بڑی عزت والے ہیں۔ عزت والے؟ کیا حرج ہے؟ مہتاب خان، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ حافظ جی کے چھوٹے صاحبزادے یعنی سالے پہلوان بولا۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہوں، تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ گلاب نہیں ہے جمن ہے، میں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ میری بات نہیں مانتے تو جو دل چاہے کرو، اور یہ سسرا خامہ خاں کا شریف بنا پھر رہا ہے۔ ابے جا، عیش کر، کھا پی، جب تک دل چاہے رہنا، جب دل چاہے پھر بھاگ لینا، تیری ٹانگیں کون کاٹے گا؟ مہتاب خان نے کہا، اور وہ لوگ ساکت رہ گئے۔ تھوڑی دیر تک وہ پریشان نگاہوں سے کبھی مہتاب خان کو اور کبھی ظفری کو دیکھتے رہے۔ اس کے بعد سالے پہلوان کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں بھی دیکھوں گا کہ کیا کر سکتا ہوں، دیکھوں گا کہ کب تک جمن بنا رہتا ہے، چلو بے چلو، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور پھر وہ واپس لوٹ گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کے ذہن میں شبہ پیدا ہو گیا تھا۔ ظفری نے سکون کی سانس لی،
کچھ وقت کے لیے ان سسر اور سالوں سے نجات مل گئی تھی۔ مہتاب خان نے مسکرا کر گردن ہلائی اور ظفری وہاں سے چل پڑا۔ مسترب صاحب اور مارشل ٹیٹو سے اس موضوع پر گفتگو کرنی تھی اور انہیں یہ بتانا تھا کہ صورتحال کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ان لوگوں سے کسی مدد کی تو ضرورت نہیں تھی، لیکن بہر صورت ممکن ہے کہ مسترب صاحب اپنی خالہ زاد بہن کے حوالے سے اس شخص کا پتہ لگوا سکیں جس کے حوالے مہتاب خان نے اس بچے کو کر دیا تھا۔ وہ مسترب صاحب کے اس مکان تک پہنچ گیا جس کی تفصیلی نشاندہی انہوں نے کر دی تھی۔ وہاں اسے وہ مکان تلاش کرنے میں دقت نہ ہوئی۔ مسترب صاحب اور ٹیٹو سے مل گئے تھے۔ مسترب صاحب نے پریشان لہجے میں کہا، بھائی میں تو بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، بس یوں سمجھو کہ اب تمہارے پاس پہنچنے ہی والا تھا۔ ظفری میاں، کہیے مسترب صاحب، آپ نے کچھ معلومات حاصل کی؟ بھائی ہمارا ذہن اس قدر دور رس کہاں ہے؟ خدا کے لیے آپ سے ایک کام لینا تھا ہمیں، اس لیے کام پر دھیان رکھیں۔ فرمائیے فرمائیے ظفری صاحب، کچھ کام تو ہم لوگوں کو کرنا ہی چاہیے تھا۔ بے شک بے شک۔ مسترب صاحب، یہ معلوم کریں آپ کہ مہتاب خان جب دوبارہ اس بستی میں آ گیا تھا، حالانکہ بات تو بہت پرانی ہے، لیکن بہر طور کسی نہ کسی بزرگ کو تو یاد ہی ہوگا کہ جب وہ دوبارہ اس بستی میں آیا تھا تو اس نے بچی کو کس کے حوالے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ یہ بات معلوم کر لیں، اور ٹیٹو تمہیں ایک اور کام کرنا ہے۔ یس سر، ٹیٹو نے اٹینشن ہو کر کہا۔ تم شہر واپس چلے جاؤ، اگر ممکن ہو سکے تو سعدی سے کہنا کہ وہ فروخ لطیف صاحب کو اس بستی میں بھیج دے۔ صورتحال کی تمام رپورٹ میں تمہیں لکھ کر دے دیتا ہوں، یہ تم سعدی تک پہنچا دینا۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا جناب، ٹیٹو نے جواب دیا، اور ظفری نے مسترب صاحب سے کہا کہ اسے قلم اور کاغذ مہیا کر دیں۔ مسترب صاحب کی خالہ زاد بہن کے گھر میں یہ دونوں چیزیں موجود تھیں، اور ظفری نے تمام تر تفصیلی رپورٹ لکھ کر دے دی اور اس سلسلے میں اپنا خیال بھی ظاہر کیا اور کہا کہ امکانات اس بات کے ہیں کہ اس کا پتہ چل جائے گا کہ بچہ کس کے پاس ہے۔ فاروق صاحب کو اس پروگرام کے تحت یہاں لے آیا جائے کہ وہ مہتاب خان سے ملیں، ایک بار پھر اپنی بے گناہی کے ثبوت دیں۔ ممکن ہے کہ مہتاب خان بچے کا راز اگل دے۔ ویسے وہ آج بھی فروخ لطیف کا جانی دشمن ہے، کسی نہ کسی طرح اسے رام کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ لکھ کر اس نے ٹیٹو کو دے دیا اور ٹیٹو نے اسی وقت روانگی کے انتظامات شروع کر دیے۔ سالے پہلوان سے کئی بار سر راہ ملاقات ہوئی، لیکن دور سے گھورنے کی حد تک۔ مسترب صاحب اس دوران اس کھوج میں تھے کہ مہتاب خان کا ماضی تلاش کریں۔ اب وہ سرگرم ہو چکے تھے۔ 3 دن کی تگ و دو کے بعد انہوں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ اس وقت مہتاب خان کی دوستی جمال گڑھی میں جس شخص سے تھی وہ تھے حاجی محمود خان صاحب۔ وہ ہر سال حج پر جاتے تھے۔ مہتاب خان جب خستہ حال آیا تھا تو حاجی صاحب کے پاس ہی ٹھہرا تھا۔ اس وقت اس کے ساتھ کون تھا اور وہ کس کے ساتھ آیا تھا اور اس نے کیا کیا کیا، یہ محمود خان کے سوا کسی کو نہیں معلوم تھا۔ اور محمود خان ان دنوں حج پر گیا ہوا تھا، حج ہو چکا تھا اور وہ واپس آنے والے تھے، کیونکہ ان کے واپسی کے لیے استقبال کی تیاریاں ان کے گھر والے کر رہے تھے۔ محمود خان کے علاوہ یہ بات اور کوئی نہیں جانتا، مسترب صاحب نے کہا تھا۔ انتظار کرنا ہوگا پھر، ظفری نے کہا۔ مہتاب خان زبان نہیں کھول رہا، مسترب نے پوچھا۔ نہیں، وہ بہت سخت آدمی ہے، میں کوشش کروں؟ نہیں، مہتاب خان کو شک ہو جائے گا۔ بس ذرا سی کیل اٹکی رہ گئی تھی، اب کچھ پتہ چل گیا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ وہ بچہ کہاں ہے۔ فروخ لطیف کو اس نے بلوا ضرور بھیجا تھا، لیکن اس بارے میں بھی اسے اطمینان نہیں تھا کہ اس کے آ جانے سے کوئی بات بن جائے گی۔ بس اب محمود خان کا انتظار تھا، وہ آ جائیں تو بات کچھ ہے بنے۔ اس نے اس دوران محمود خان کے اہل خاندان سے بھی ربط و ضبط بڑھانے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ پھر ایک شام مسترب صاحب ہانپتے ہوئے سرائے پہنچے۔ انہوں نے ظفری کو بتایا کہ فروخ لطیف آ گئے ہیں۔ کہاں ہیں؟ میں نے اپنے ساتھ ٹھہرایا ہے۔ تنہا ہیں؟ ہاں، یہ خط لائے ہیں،
سعدی میاں کا۔ مسترب صاحب نے ایک بند لفافہ ظفری کو دے دیا۔ ظفری نے خط کھول کر پڑھا تھا۔ لکھا تھا، ظفری، ٹیٹو کے ذریعے رپورٹ موصول ہوئی، مبارکباد قبول کرو۔ فروخ لطیف صاحب بہت جذباتی ہو گئے ہیں، انہیں سنبھالے رکھنا۔ میں نے بیگم صاحبہ سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے گی۔ تو میرے بہترین نمائندے کی حیثیت سے اپنا یہ فرض انجام دو گے۔ حالات کے تحت فروخ لطیف صاحب کو مہتاب خان کے سامنے لے کے جانا، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ سعدی۔ ظفری نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر لفافہ جیب میں ڈال لیا۔ اب وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کو اس نے سرائے کے برآمدے میں ایک بار پھر مہتاب خان سے بات کی۔ خان صاحب، آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ جوانی بیت گئی، فرصت ہی نہ دی حالات نے۔ کبھی کسی لڑکی سے عشق وشق بھی ہوا؟ ظفری نے پوچھا۔ میری عمر ان باتوں کی ہے، حماقت کی باتیں مت کرو۔ ہم نوکر قسم کے آدمی بھلا ایسی چیزوں کے لیے وقت کہاں سے نکالتے؟ تقدیر نے جوانی کے دور میں کبھی اتنی فراغت ہی نہیں دی کہ اس کے بارے میں سوچتے۔ خان صاحب، اگر آپ لندن میں ہوتے تو کیا کوئی گوری آپ کے گلے نہیں پڑی؟ ہاں میاں، لندن کی بات دوسری تھی۔ لیکن یہ کیا بک رہے ہو؟ لا حول ولا قوت۔ خان صاحب، میں آپ سے ایک بات کہوں؟ نہیں نہیں، خان صاحب کا منہ آج کچھ اور تھا۔ اگر آپ اس بات کی تصدیق کر لیتے کہ فروخ لطیف نے آپ کی بہن سے شادی کر لی ہے یا نہیں تو شاید صورتحال اتنی نہ بگڑتی۔ آپ جذباتی ہو گئے تھے، اگر جذبات سے ہٹ کر بات ہو جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ پرانی بات ہے میاں، اب کیا کہیں؟ اس بد نصیب کی موت اپنے ہی ہاتھوں لکھی تھی سو ہو گیا۔ بڑی یاد آتی ہے کبھی کبھی اس کی، پر اب کیا ہو سکتا ہے؟ خان صاحب، آپ نے اس کے بیٹے کو بھی کسی اور کو دے دیا، کم از کم اسے ہی آپ سینے سے لگائے رکھتے۔ فاروق صاحب کو بھی ٹٹولنا تو چاہیے تھا، آپ کو دیکھنا تو چاہیے تھا کہ وہ اپنی باتوں میں مخلص تھا۔ اگر وہ مخلص تھا تو اپنی دولت، اپنی جائیداد اس کے نام کرتا۔ نہیں میاں، ہمیں کسی کی دولت، کسی کی جائیداد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایسا کیوں کیا آخر؟ ہم تو رعایا تھی اس کی۔ کیا یہی رعایا کے ساتھ سلوک روا رکھا جاتا ہے؟ ہاں صاحب، انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ خیر میاں، چھوڑو ان باتوں کو، گزرنی تھی گزر گئی، کسی دن موت آ جائے گی تو اللہ میاں کے پاس چلے جائیں گے۔ خان صاحب نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی۔ دوسرے دن ظفری فروخ لطیف سے اور مسترب صاحب سے ملنے کے لیے نکل گیا۔ فروخ لطیف صاحب بے حد سنجیدہ تھے۔ سعدی نے مجھے بتایا ہے کہ مہتاب خان سے تم نے کچھ معلومات حاصل کی ہیں؟ ہاں، مجھے یہ پتہ چل چکا ہے کہ مہتاب خان جب یہاں آیا تھا تو اس کے پاس ایک بچہ تھا۔ یہاں کر اس نے وہ بچہ کسی بے اولاد عورت کو دے دیا تھا اور اس عورت نے بچے کی پرورش کی۔ مہتاب خان نے بچہ دینے کے بعد اسے کوئی تعلق نہ رکھا۔ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس نے بچہ کس کو دیا تھا اور اب وہ بچہ کہاں ہے۔ یہ بھی نہیں پتہ چل سکا کہ وہ اس بستی میں ہے یا کہیں اور ہے؟ فروخ لطیف نے پوچھا۔ نہیں، یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کے لیے ہمیں ایک کردار کا انتظار کرنا ہے اور اس کا نام ہے محمود خان۔ وہ حج پر گیا ہوا ہے اور چند روز میں اس کی واپسی متوقع ہے۔ کاش ایک بار مہتاب خان میری بات مان لیتا۔ اس نے جو کچھ کیا، خدا اس کے لیے اسے معاف کرے۔ میں آج بھی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نوشابہ میری بیوی تھی۔ میں نے باعزت طریقے سے اس سے شادی کی تھی، بس غلطی یہی ہو گئی تھی کہ اس میں اس کے بھائی کی مرضی شامل نہیں ہو سکی تھی۔ بس ایک لغزش تھی، ایک حماقت تھی۔ فروخ لطیف صاحب نے کہا، پھر بولے، اگر میں ایک بار مہتاب خان سے ملنے کی کوشش کروں تو صورتحال خطرناک ہو جائے گی۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ جلد بازی مناسب نہیں ہوگی فاروق صاحب۔ آپ کو میں نے اسی ارادے سے بلایا تھا، لیکن اب میں خود الجھ گیا ہوں۔ تم مجھے کوشش تو کر لینے دو، آگے اللہ مالک ہے، فروخ لطیف نے کہا اور ظفری کچھ سوچنے لگا۔ پھر اس نے گردن ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں احتیاط رکھنا ہوگی۔ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کب اس سے ملنا ہے۔ ظفری نے اس بارے میں بہت کچھ سوچا اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ فروخ لطیف کو مہتاب خان سے ملا دیا جائے، لیکن اس کے لیے اس نے انتظامات کر لیے تھے۔ مارشل ٹیٹو
مشرف صاحب کو خصوصی ہدایات دی گئیں، اور ایک رات جب مہتاب خان حسب معمول اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کر ظفری کے پاس برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا، فروخ لطیف سرائے میں داخل ہو گئے۔ مہتاب خان اجنبی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ظفری ہوشیار ہو گیا تھا۔ پھر جب فروخ صاحب بالکل قریب پہنچے تو مہتاب خان اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئیں، رگیں پھول گئیں اور اس کے حلق سے بمشکل آواز نکلی، تم؟ ہاں مہتاب خان، کہ میں ہوں۔ تم زندہ ہو؟ بدقسمتی سے یہاں کیوں آ گئے؟ تمہارے خط تم مرنے کے لیے، تاکہ مجھے میری حماقت کی پوری پوری سزا مل جائے۔ ایک بار پھر تم مجھے قاتل بناؤ گے؟ ہاں مہتاب خان، مجھے قتل کرو اور دیکھو کہ جیل کیسی ہوتی ہے، سزا کیا ہوتی ہے۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں مہتاب خان، موت کے بالکل قریب ہوں، اور خدا کو یاد کر کے ایک بار پھر تم سے کہتا ہوں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تمہیں دھوکہ دینے کے علاوہ میں نے اور کوئی گناہ نہیں کیا۔ نوشابہ میری بیوی تھی، میں نے اس سے نکاح کیا تھا، اس کا بیٹا میری جائز اولاد تھی۔ کمینے مرتود، کیا حق تھا تیرا اس پر؟ ہم نوکر تھے تیرے، اگر ایسی کوئی بات تھی تو تم مجھ سے کہہ سکتا تھا۔ یہی غلطی ہوئی تھی مجھ سے، جس کی میں نے بڑی سزا بھگتی ہے۔ میرے دل میں بڑی آرزو تھی کہ بس ایک بار مجھے معاف کر دو، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو نے میری ساری زندگی تباہ کر دی اور میں تجھے معاف کر دوں؟ کمینے، تو نے یہاں آنے کی ہمت کیسے کی؟ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے ختم کر دوں گا۔ مہتاب خان چرپائی سے اٹھا اور اس نے فروخ لطیف پر حملہ کر دیا۔ ظفری ایک قدم درمیان میں آ گیا تھا۔ ہٹ جا جمن، میرے سامنے سے ہٹ جا ورنہ خون کر دوں گا تیرا، ہٹ جا۔ مہتاب خان نے زور سے ظفری کو دھکا دیا، لیکن ٹیٹو اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے ظفری کو سنبھالا اور پھر مہتاب خان کے سامنے آ گیا۔ ہاں ماسٹر، شروع ہو جاؤ، دیکھو تم میں کتنی جان ہے، اس نے مارشل آرٹس کا ایک پوز بنا کر کہا۔ ٹیٹو؟ مہتاب خان کا منہ کھلا رہ گیا۔ اچھا، اب میں سمجھ گیا، باپ بیٹے مل گئے ہیں، اب تم دونوں مجھ سے انتقام لینا چاہتے ہو؟ کمینے باپ کی کمینی اولاد، میں تم دونوں کے لیے کافی ہوں۔ ظفری اور فروخ لطیف سکتے کسی کیفیت میں رہ گئے تھے۔ ان کی پھٹی پھٹی آنکھیں ٹیٹو پر جمی ہوئی تھیں۔ مہتاب خان نے غلط فہمی میں ایک ایسا انوکھا انکشاف کیا تھا کہ ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن ٹیٹو اس انوکھی حقیقت سے ناواقف تھا۔ اس کی نگاہیں مہتاب خان پر جمی ہوئی تھیں۔ مہتاب خان کو ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ ہاں، ڈر رہا ہے نا باس؟ مہتاب خان لڑکھڑانے لگا، اس کے پاؤں کانپ رہے تھے، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں جانتا ہوں کہ گھٹنے پیٹی کی طرف مڑتے ہیں، مردود کی اولاد بھی مردود ہی ہوتی ہے۔ چلے جاؤ تم سب میرے سامنے سے، میں اسے نہیں مار سکتا، یہ میری بہن کی نشانی ہے، اس کے چہرے پر میری نوشابہ کے نقوش ہیں۔ خدا کی قسم تم باپ بیٹے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لے جا فروخ اپنی اولاد کو، چلا جا یہاں سے، تو نے اپنے بیٹے کو پا لیا، اب اور کیا چاہیے مجھ سے؟ فروخ صاحب، کیسی حیرت کی بات ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے؟ یہ ٹیٹو آپ کا بیٹا ہے؟ ہاں، اس کے چہرے کے نقوش میں میری نوشابہ کی جھلک ہے، فروخ صاحب بولے اور دوڑ کر ٹیٹو سے لپٹ گئے۔ ابے باس، بڑے بھائی کو کیا ہو گیا؟ انہیں سنبھالو اور مجھے دشمن سے نمٹنے دو۔ ٹیٹو، یہ تمہارے ماما ہیں اور یہ تمہارے باپ، ظفری نے کہا۔ تمہیں یاد ہے نا کہ مشرف صاحب تمہیں یہاں سے لے گئے تھے؟ تمہاری ماں مر گئی تھی تو تم ایسے ہی گھوم رہے تھے، وہ لے آئے تھے، اور تم جب سے ہمارے ساتھ ہو۔ ٹیٹو کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ جاؤ گے نہیں تم لوگ؟ چلے جاؤ یہاں سے، میں کہتا ہوں کہ چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ مہتاب خان دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر سسکیاں لینے لگا۔ محمود خان اسی رات حج سے واپس آ گئے تھے۔ دوسرے دن ان لوگوں نے ان سے ملاقات کی تو محمود خان نے بتایا، ہاں، مہتاب خان ایک غیور آدمی ہے، 28 سال پہلے وہ یہاں آیا تھا، اس وقت ایک شیرخوار بچہ اس کے ساتھ تھا۔ اس نے مجھے پوری کہانی سنائی تھی۔ وہ سخت ہی جان کا شکار تھا، بچے کو پالنے کی وہ سکت نہیں رکھتا تھا، اسے ہلاک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تب میں نے چھیمو نامی ایک بے اولاد عورت کو وہ بچہ دلوا دیا۔
اور مہتاب خان سے کہہ دیا کیا وہ اس بچے کو بھول جائے اور نئی زندگی کا آغاز کرے۔ محمود خان کی اس بات سے تصدیق ہو گئی کہ چھیمو کا للوا عرف مارشل ٹیٹو فرخ لطیف کا بیٹا ہے۔ ظفری مہتاب خان سے بہت متاثر تھا۔ اس نے بقیہ لوگوں کو روانہ کر دیا۔ فرخ لطیف نے پیشکش کی تھی کہ اگر مہتاب خان اسے معاف کر دے تو وہ پوری زندگی اسے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہے، اور ظفری اسی ارادے سے رک گیا تھا کہ مہتاب خان کو سمجھائے۔ لیکن مہتاب خان ٹھوس انسان تھا۔ اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، میں مرد ہوں، اگر اس مردود کو اس کا بیٹا نہ مل جاتا تو میں اسے بتاتا۔ میں نوشابہ کی اولاد کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ ظفری مایوس ہو گیا اور پھر اسی دن وہ سرائے کا حساب چکتا کر کے واپسی کے لیے چل پڑا۔ جب وہ واپس پہنچا تو سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بیگم ہدایت پور نے ہمیں ایک پارٹی دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ پارٹی فرخ لطیف اور چھیمو کا للوا یا مارشل ٹیٹو کی بازیابی کی خوشی میں ہے۔ ٹیٹو کہاں ہیں؟ ظفری نے پوچھا۔ ہدایت پور میں ہیں۔ کل شام سمن آرا کے ساتھ ایک سفید مرسیڈیز میں آیا ہوا تھا۔ شارک کا سوٹ پہنے ہوئے کمبخت اس طرح جچ رہا تھا کہ نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی، شکیلہ نے کہا، اور سادی مسکرانے لگا۔